نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to the 27th class of the تفسیر قرآن کورس. الحمدللہ آج ہم اسے کنکلوڈ کریں گے. 27th نائٹ بھی ہے، بابرکت رات ہے، ہو سکتا ہے آج ہی لیلۃ القدر بھی ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب لوگوں کو، جو بھی آپ سب لوگوں نے کوشش کی ہے اس کورس کے لیے وقت نکالا اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. تو یہاں سورہ ملک سے ہم نے اب اس سے دیکھنا تھا. کل ہم نے جو ہے سورہ تحریم تک ختم کر لیا تھا. سورہ ملک کے بعد جو سلسلہ جو ہے سور آ رہا ہے، جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ تقریباً ملتے جلتا ایک ان کا جو ہے زمانہ نزول بنتا ہے. 1 سے 3 نبوی، یعنی بالکل آغاز وحی کا زمانہ ہے جس میں یہ صورتیں نازل ہوئیں. اور اس میں جیسا کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو آغاز تھا اس کے اندر زیادہ انذار ہے، ڈراوا ہے، اس کے اندر قیامت کی نقشہ کشی ہے، جنت و دوزخ کے حالات کو تفصیل سے کھولا گیا ہے، اور جو ہے بیسک جو تعلیمات ہیں دین کی ان کو پیش کیا گیا. تو خاص طور پہ ان صورتوں کا خاصہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت ہے. بعض اوقات ایسے زبردست طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بلکہ کئی احادیث بھی ہیں یعنی ان صورتوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے قیامت کیسے برپا ہوگی تو وہ ان پرٹیکولر صورتوں کو پڑھ لے. یعنی وہ اگر اس طرح دیکھنا چاہتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو ان صورتوں کو پڑھ لے. تو اس طریقے سے جو ہے اس میں وضاحت کی گئی ہے. تو شروع کرتے ہیں. سورہ ملک سے آغاز ہوتا ہے. سورہ ملک کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ایسی ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخشوا دے گی. سنن ترمذی کی روایت ہے، تو اس کو کثرت سے پڑھنا بھی چاہیے. خیر، اس کے بالکل آغاز میں جو ہے سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، وہ بہت عزت والا، طاقتور ہے اور جو ہے بخشنے والا ہے. یہی ایسنس ہے اس دنیاوی زندگی کا کہ یہ ایک امتحان ہے جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے. اسے امتحان کے طور پہ ہی دیکھنا چاہیے. جو بھی پاتھ ہم لیتے ہیں، مختلف پاتھس جو اللہ تعالیٰ نے جن پہ ہمیں ڈالا، یہ کسی پرپس کے لیے تھا، ہمیں کسی خاص کام کے لیے پریپیئر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اب ہم اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے. یہ مطلب اکثر جو ہے جب بھی لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس پاتھ کو ضرور دیکھیں. جیسے موسیٰ اسلام کا ایک پاتھ ہے، وہ اس پاتھ سے ہوتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے ان کو پیغمبری عطا کی اور پھر اس مشن پہ لگا دیا جس مشن کے لیے ان کو تیار کیا تھا. سیم اپلائز ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. جو حیات یہ پوری اللہ نے جو ہے اسی طرح بنائی ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے اللہ پریپیئر کرتا ہے ہمیں کسی خاص کام کے لیے، اور اسی میں پھر ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ کیا ہم وہ کام کر پاتے ہیں یا نہیں. خیر، اس میں پھر اس کے بعد اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے. یوم حشر کا جو انتظام ہے اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں پہ ہر چیز جو ہے اس کا حساب رکھا ہوا ہے، اور جنت اور دوزخ کا جو ہے ذکر ہے. پھر اس کے بعد آگے جو ہے مشرکین کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ سوالات کیے گئے تاکہ ان کو ذرا جگایا جائے کہ کیا تم اس بات پہ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین جو ہے لرزنے لگے، یا کیا تم اس بات سے ڈرر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسا دے. پتھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، کہ پھر تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا جو ہے کیسا تھا. یعنی اس طرح ان کو جو ہے چوکانے والے انداز میں بات کی گئی ہے. اور پھر مطلب مختلف سوالات کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں، اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا جو پینے کا پانی ہے ہم اتار دیں اور تم اس کو نہ پی سکو تو پھر کون ہے جو اسے واپس لے کے آئے گا. تو اس طرح کے سوالات کر کے جو ہے ان کو جھنجھوڑا گیا ہے. آگے جو ہے سورہ قلم ہے جس میں یہ بھی 3 نبی کے آس پاس کے زمانے میں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور آخر میں آپ کی جو دلجمی کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے جو ہے مخصوص آیات نازل کی گئی ہیں.
آغاز بڑی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے اس قلم کی اور جو اس نے لکھا۔ یہ قلم وہی پہلا قلم ہے مفسرین کے ہاں کہ جس نے تمام تقدیر لکھی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا اور اس قلم نے پھر تقدیر لکھی ہر چیز کی۔ تو والقلم نون والقلم وما یسطرون، قلم اور جس جو کچھ بھی اس نے لکھا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بلکہ آپ کے لیے جو اجر ہے، جو فضل ہے، وہ بے انتہا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کی بلند ترین سطح پر جو ہے فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اخلاقیات بہت بڑا چیپٹر ہے دین کا، بلکہ دین ہے ہی اخلاقیات۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ انما بعثت ان اتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تمہارے درمیان بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ تمہاری اخلاقیات کو بلند ترین سطح پر لے جاؤں۔ یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں دینی لوگوں میں بھی اخلاقیات کا بڑا بیڑا غرق ہے، باقی جو دین سے نابلد ہیں ان کے ساتھ ان کا تو کیا معاملہ ہے۔ تو جو ہمارے دیندار لوگ ہیں ان کا بھی حال بہت پتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کیا تھیں، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی گواہی دیتی ہیں۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کا توڑا جانا ہو اس کے اندر۔ یہاں تک کہ جس نے آپ کے اوپر، آگے ہم پڑھیں گے، جادو کیا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ اس نے آپ کی ذات کے خلاف یہ کام کیا تھا۔ دین کا مسئلہ ہوتا تھا تو آپ بدلہ لیتے تھے، آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند کر لیتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں 10 سال رہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جی وہ عظیم اخلاق جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں ایک نمونہ دے کر گئے ہیں۔ اور ایک مشہور حدیث، وہ تو آپ کو سب کو یاد ہی ہوگی، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ان کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا ہے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ آج ہمارے طبقات، دینی طبقات کے اندر بھی گالم گلوچ، دوسروں کو جو ہے بریٹ کرنا، ان کی عزتیں اچھالنا، یہ ایک نارمل جو ہے چیز ہے۔ اور ہمارے گھروں میں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس طریقے سے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ اخلاقیات ہماری بہت بری ہیں، تو اس یہاں پہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کا ذکر ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو مشرکین جو مخالفت کر رہے تھے ان میں سے کچھ کا ذکر کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور آپ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کے بعد ایک باغ والوں کا قصہ ہے، اس سے عبرتناک ایک انجام جو ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ باغ والوں کا قصہ بڑا مشہور تھا عربوں کے ہاں، یمن کے قریب کہیں علاقہ تھا جہاں پہ یہ قصہ جو ہے واقع ہوتا ہے۔ وہ اصل میں کوئی نیک شخص تھا جس کا باغ تھا، وہ تو بہت خیال رکھتا تھا غریبوں کا، مسکینوں کا، لیکن جو آگے اولاد آئی تو وہ بخیل ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک دن جو ہے مطلب اپنے باغ میں وہ جانے لگے، اور لگتا ہے کہ پھل پکے ہوئے تھے، اس وقت کا زمانہ ہے، تو وہ جاتے ہوئے جو ہے ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو کوئی غریب مسکین جو ہے نا قریب نہ پھٹکنے پائے، غالباً وہ پروفٹ جو ہے وہ لے لیتے ہوں گے اس کو بیچ کے، تو کوئی غریب مسکین قریب نہ پھٹکنے پائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ باغ تباہ ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے جیسے کہ کسی اور جگہ آ گئے ہیں، لیکن جب احساس ہوتا ہے تو پھر ہم ملامت کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنے آپ کو، کہ ہم نے کیوں جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ ان میں سے ایک اچھا والا بندہ ہوتا ہے، بہتر بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں کہتا تھا کہ دیکھو اس طرح غرور و تکبر نہ کرو۔ تو اللہ نے اس کے ذریعے سے سمجھایا ہے مشرکین کو کہ دیکھو تمہارا بھی حشر کہیں اس طریقے سے نہ ہو۔ اچھا، پھر کفار سے دلائل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھئی تم جو یہ باتیں بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، کوئی تمہارے پاس بنیاد ہے؟ ٹھیک، تو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ یہ لات منات عزا اور یہ جو الٹی سیدھی باتیں تم نے نکالی ہیں، کس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لے لی ہیں، ٹھیک ہے، جو قیامت تک باقی رہیں گی؟
تو تمہارے لیے وہ کچھ تو نہیں ہوگا نا کہ تم مقرر کرو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ چلتا ہے. تو ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کے کوئی شریک ہیں جو کہ ہمیں بچا لیں گے؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں. جس دن جو ہے نا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی. اب یہ حدیث میں آتا ہے کہ اب اللہ کی شان نشان ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اللہ کی خاص نشانی ظاہر ہوگی تو پھر لوگ بے اختیار سجدوں میں گر جائیں گے. تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے. تو یہی بات ہے کہ دلیل کے اوپر ہمیشہ آپ نے کھڑے ہوئے رہنا ہے، کھڑے بھی رہنا ہے اور چیلنج بھی کرنا ہے. تو اسی بنا پر آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں. پھر آخر میں آپ سے کو تسلی دی گئی ہے اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے. خاص طور پہ حضرت سنون یعنی جو ہے مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر. اللہ فرماتے ہیں کہ بس اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے تھوڑی سی بے صبری کی. وہی 3 دن کا جب ان کو الٹیمیٹم دے دیا قوم کو تو ویٹ نہیں کیا کہ اللہ کا حکم آئے اور وہ نکلیں، اس سے پہلے ہی نکل گئے، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر گرفت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کی طرح نہ کریں، صبر کیجئے اور ڈٹے رہیے اپنے کام میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود ہی اس کو دیکھ لے گا انشاءاللہ. اس کے بعد سورہ حاقہ ہے. سورہ حاقہ جو ہے سوری جی، یہ بھی ابتدائی دور کی نازل ہونے والی صورت ہے. اور اس میں ایک واقعہ ایسا اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے عمر بن خطاب کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل آغاز وحی کا زمانہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ آئے اور انہوں نے جو ہے نا یہ سورہ حاقہ پڑھنی شروع کر دی. تو میرا ارادہ تھا کہ میں تنگ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی نیت سے میں آیا تھا. لیکن جب میں نے سننا شروع کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ کلام تو بہت اچھا ہے، شاید یہ کوئی شاعری ہے. تو جیسے ہی کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی تو اس میں آگے آیت آتی ہے کہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے. جب پھر میں نے کہا کہ شاید پھر یہ کہانت ہے، تو اس پہ فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگلی آیت جو ہے تلاوت ہوئی، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے میری اندر کی آواز ہے جو کہ یہ آ رہی ہے، اور اسلام میرے دل میں کہیں گہرا بیٹھ گیا تھا. وہ کہ مسلمان میں بعد میں ہوا لیکن اس وقت اسلام میرے دل میں بیٹھ گیا تھا. یہی قرآن مجید کا کمال ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا جو ہے اس سے کنیکٹ کرتا ہے قرآن، اور اس طریقے سے جوڑتا ہے کہ انسان بعض اوقات دنگ رہ جاتا ہے. کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا اور جیسے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ اندر کی جو دنیا تھی اس کو ایسا قرآن مجید نے ٹچ کیا کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا. تو بہت سے ایسی سٹوریز، ریورٹ سٹوریز آپ کو مل جائیں گی. تو شروع میں وہی قیامت کا کہ انکار کرنے والی قوموں کا انجام بتایا گیا. پہلے تو قیامت کا ذکر ہے کہ الحاق کا ملحاق کا وما ادراک کا ملحاق کا، حقیقت اور کیا سر ہے حقیقت. جی جی. سر یہ جو آپ نے قصہ سنایا ہے کس صحابی کا ہے؟ یہ عمر بن خطاب کا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہاں شروع میں تو حقیقت کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر بتایا کہ اس حقیقت کو بہت سے لوگوں نے جھٹلایا، جو سابقہ اقوام تھی انہوں نے جھٹلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. تو پھر کیسا رہا ہمارا یہ معاملہ؟ اس کے بعد پھر سور میں پھونک مارنے کی بات، قیامت کی نقشہ کشی ہے کہ سور میں پھونک مارا جائے گا اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں رزہ رزہ کر دیے جائیں گے. تو اس دن قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن تم بالکل اسے کمزور پاؤ گے، اور اس کے کناروں سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوں گے، اور آپ کے پروردگار کا عرش اس دن 8 عظیم فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. یعنی یہ 8 عظیم فرشتے، ان کی ہیبت ہی اتنی زیادہ ہے. ابن کثیر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قیامت والے دن 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. بس یا تو یعنی مراد عرش عظیم کا اٹھانا ہے، یا اس عرش کا اٹھانا مراد اس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلوں کے لیے براجمان ہوں گے. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے پہاڑی بکروں کی صورت میں ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھ ایک سرے سے دوسرے سرے تک 100 سال کا راستہ ہے. یعنی اتنی بڑی ایک آنکھ ہے ان کی، امیجن کریں کہ وہ کتنی بڑی ان کی حیت ہوگی. تو یہ 8 عظیم فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے.
تو اس دن تم سب سامنے پیش کی جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر نامہ اعمال کا ذکر ہے کہ کامیاب اور ناکام ہونے والوں کا جو ہے رد عمل بیان کیا گیا ہے۔ جو کامیاب ہوں گے وہ بڑے خوش ہوں گے، جو ناکام ہوں گے وہ تو بڑے نادم ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو جو اس طریقے سے جو ہے انجام کا ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کے برحق ہونے پر اللہ کی گواہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پہ گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بالکل بھی گھبرائیں مت۔ اور جو ہے ان کو بھی بتایا گیا، یہی وہ آیات ہیں جو کہ عمر بن خطاب نے سنی تھی کہ انَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قول ہے ایک بہت کریم رسول کا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تو کم ہی ہے کم ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ یہ انہوں نے سنا پھر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے، تو جسٹ امیجن کہ یہ تھوڑا سا رکے ہوں گے پھر آپ نے اگلی آیت پڑھی ہوگی، تو اس اتنے دیر میں ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کاہن کا قول ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آیا کہ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تو کم ہی ہے تم جو یاد دہانی کرتے ہو۔ ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور قیامت کے ہولناک مناظر جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ شروع میں ایک سائل کا ذکر ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا۔ یہ کون تھا؟ یہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر تو یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اگر تو حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش کر دے۔ تو اسی میں پھر مارا بھی گیا تھا، بدر میں اس نے یہ بات کہی تھی، غزوہ بدر میں مارا گیا۔ تو للکافرین لیس لہ دافع من الذی من اللہ ذی المعارج، اور جو ہے یہ اس اللہ کی طرف جو سیڑھیوں والا ہے، یعنی درجات والا ہے۔ اللہ کے جو قریب ہونا ہے آپ نے، تو درجات میں آپ کو بڑھنا ہوگا۔ یہ ملٹیپل میں نے بتایا تھا نا کہ پوزیشنز ہوتی ہیں، اسٹیشنز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک امتحان میں ڈالتے ہیں، اگر اس میں پاس ہوتے ہیں آپ تو آپ کو ایک سٹیپ اوپر لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو بڑے امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اس میں بھی آپ پاس ہوتے ہیں تو پھر اور اوپر جاتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا جاتا ہے، اللہ یہ کہ انسان فیل ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہیں رہ جاتا ہے یا وہاں سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ثابت قدم رہ کے دکھانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرف معاملہ جو چڑھتے ہیں وہ ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سال، ایک دن قیامت کا جو ہے 50,000 سال کا۔ تو جسٹ امیجن کہ ہماری لائف جو ہے وہ 60-70 سال کی، ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو باقی آگے جو جنت اور دوزخ ہے وہ تو ہمیشہ کی ہے، لیکن ایک دن ہی 50,000 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو واضح کیا۔ تو اس دن وہی بات کہ جو آخر کی منظر کشی ہے کہ اس دن جو ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو ہے فدیے میں دینا چاہے گا کہ اس کو ڈال دو جہنم میں، مجھے بچا لو۔ اور جو ہے جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اچھا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو ہے انسان کی نیچر بتائی گئی، اس کا ناشکراپن اور جنتیوں کے سر اوصاف ہیں۔ جی جی، سر یہ کنزا نے کچھ کوشچنس کیے ہیں، اچھا ان کا جواب دیں۔ دیکھ میں دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا اچھا، جی جی بالکل۔ یہ دیکھیں نا، ایگو کیا چیز ہے؟ مطلب بات یہ ہے کہ آ، انسان جو ہے ایک تو ہے کہ اس کے اندر اعتماد ہے، اور وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ مطلب کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، اس پہ اعتماد ہونا یہ ارادہ چیز ہے۔ لیکن ایک ہے کہ آ، کبر ہونا، ٹھیک ہے، جس میں انسان بس اپنے کسی ایشو، چھوٹے موٹے ایشو کے اوپر جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، یعنی اس بات کو سمجھیں نا، اپنے کسی ذاتی معاملے میں بدلہ نہیں لیا۔ کمال نہیں ہے؟ یہ ہے ایسنس اس کا کہ بھائی اگر میرے ساتھ اس نے نقصان کیا ہے مجھے، تو یار ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ جو میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بلند آبجیکٹیو جن کا ہوتا ہے نا، جن کے مقاصد بلند ہوتے ہیں نا، تو یہ چیزیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتی ہیں۔
انسان کو اللہ نے بنائی ایسا ہے کہ اگر وہ اس کی انرجیز جو ہیں کسی بڑے آبجیکٹیو کے لیے لگ رہی ہوں تو اس کے پاس ان چھوٹے کاموں کے لیے انرجی نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کا وہ بڑا آبجیکٹیو نہ ہو اس کے لیے ہر چھوٹا مسئلہ بڑا ہے. وہ تو جو ہے بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑائی ہو تو میں کسی کے ساتھ یہ مسئلہ کروں. تو اس لیے جو یہ مطلب سائنس بھی ہے اس کے پیچھے. وکٹر فرینکل کو آپ پڑھیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پرپس جب کسی کو مل جاتا ہے تو اس کے اندر ویسے ہی ہائر ٹریٹس جو ہیں پیدا ہو جاتی ہیں. پرپس کے بغیر اگر لائف آپ کی ہے نا تو پھر یہی چھوٹی موٹی جو پیٹی چیزیں ہیں یہ بڑے بن جاتے ہیں مسئلے. جی. آیت نمبر 5 کس صورت کی؟ اچھا، معارج کی جو ہے آیت نمبر 5 وہی ہے نا، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. بس اب اچھے طریقے سے صبر کیجئے، اسی کی بات کر رہی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے جو نظام ہے اس کے اندر تو چیزیں وقت لگتی ہیں، وقت لگتا ہے اس میں. 50,000 سال میں تو چیزیں اوپر اللہ کی طرف چڑھتی ہیں. تو آپ ان سب چیزوں کے اوپر صبر کیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو گرینڈ پلانز میں یہ چیزیں جو ہیں ان میں وقت لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ایک اور جگہ پہ اللہ نے بتایا کہ 1,000 سال میں معاملات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. تو اس لیے جلدی نہیں کرنی ہے، صبر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وقت سے آپ کی مدد بھی کرے گا اور جو ہے آپ کے دشمنوں کو بھی ٹیکل کر لے گا. یہ بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے. آپ کو پیشنس آپ کے اندر ہونی چاہیے. بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو بہت سے چیلنجز آپ کے آئیں گے. آپ کے پاس ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کو یو ہیو ٹو بی ریڈی فار اے لانگ جرنی. ٹھیک ہے، تو اس لیے شروع میں ایگزاسٹ ہو جانا یہ صحیح بات نہیں. تو بہت کٹھن راستے ہیں آگے، لیکن یہ ہے کہ صبر سے آگے چلتے رہنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انسان جو سر جی جی. یہ یہ سورہ جب حضرت عمر سن رہے تھے تبھی نازل ہوئی تھی یا پہلے نازل ہو چکی تھی؟ سورہ معارج کی بات کر رہی ہیں؟ سورہ حاقہ. سورہ حاقہ تو اسی وقت نازل ہوئی نا، مکی دور کے شروع کے حصے میں نازل ہوئی ہے. یہ عمر خطاب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ صورت نازل ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کے لیے گئے نا خانہ کعبہ کے سامنے. تو کہیں پہ انہوں نے سنی تھی. اس وقت وہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے عمر بن خطاب. وہ اپنی ایک ہسٹری بتا رہے ہیں، اپنی میموری بتا رہے ہیں. اسلام تو آپ کو پتہ ہے نا وہ بہت بعد میں جا کے وہ صلح جو ہے ہجرت حبشہ کے بعد کہیں جا کے وہ مسلمان ہوئے تھے، 790 میں نبی کے آس پاس. یہ صورت ہے 2-3 نبی کی. ٹھیک ہے. تو اس دوران ان کو یاد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہیں بھی خانہ کعبہ کے قریب یہ پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا تھا. تو اس طرح انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جنتیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ مومنون میں یہ اوصاف بیان ہوئے تھے. وہی چیزیں یہاں پہ بھی دہرائی گئی ہیں کہ جو لوگ جو ہیں جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، یعنی مساکین کے لیے بھی، جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بے شک ان کے رب کا عذاب جو ہے بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں کے اور غلام باندیوں کے. اور جب کوئی اس کے علاوہ کوئی راہ ڈھونڈے تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اپنی امانتوں میں اور عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو یہ لوگ جنت میں عزت والے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا سورہ مومنون میں جو ہے یہ آیا تھا. اور وہاں پہ بات آئی تھی کہ جو ان کو پورا کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو یہاں پہ بھی جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے حوالے سے. اور اس کے برعکس جو سرکش لوگ ہیں، منکر ہیں، ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانیں گے تو پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس کے بعد سورہ نوح ہے. سورہ نوح جو ہے بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دل پہ مرہم رکھنے والی صورت ہے. جب خاص طور پہ آپ دعوت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو پھر سورہ نوح انسان پڑھتا ہے تو انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر 950 سال دعوت دیتے رہے اور اس کے باوجود جو ہے
جو ہے وہ گھبرائے نہیں اور ڈٹ کے انہوں نے جو ہے یہ دعوت دی، اور پھر کہیں جا کے بدعا بھی دی اپنی قوم کو، تو 950 سال کے بعد کہیں دی ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے، بڑے تفصیل سے جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے تم سے۔ پھر یہ ہے کہ تمہیں آسمان سے جو ہے برکات نازل ہوں گی، رزق تمہارا کشادہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ اب بیان کرتے جا رہے تھے۔ پھر اللہ سے وہ انہوں نے گلہ کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ میں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا، پاس جا جا کے بھی سمجھایا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالنی، اپنے چہرے چھپانے شروع کر دیے۔ پھر بھی میں نے اعلانیہ ان کو دعوت دی، پاس جا جا کے دعوت دی، میں اپنا کام جاری رکھا میں نے، اور ان کو بتاتا رہا کہ دیکھو استغفار کرو، تمہارا رب تمہیں بخش دے گا، لیکن انہوں نے میری کچھ نہیں سنی، اور انہوں نے سردار جو تھے باطل سردار، ان کی باتوں میں لگے رہے، اور ان کے کہنے پہ انہوں نے جو ہے اپنے بت جو تھے ان کو جو ہے پکڑے رکھا۔ ان کے جو مشہور بت تھے ان کے نام بھی ہے ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، یہ بیسیکلی نیک لوگ تھے کسی زمانے میں۔ تو جب دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے یہ ان کے جو آگے خاندان والے تھے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ ان کی نا تصویریں بنا لو تاکہ یاد رہیں یہ لوگ، تو انہوں نے تصویریں بنا لی۔ تو اگلی جب جنریشن آئی تو شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، تو اس طرح جو ہے شرک کا آغاز ہوا اس دنیا میں۔ اس لیے جو ہے تماثیل اور جو تصویریں ہیں، آویزاں تصویریں، ان کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پھر آخر کار نور اسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کافروں کا ایک گھر سلامت نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ تجھے تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اس صرف فاجر اور کافر ہی اب ان کے آگے پیدا ہوں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، مجھے بخش دے، میرے جو ہے والدین کو بخش دے، اور جو بھی امن کے ساتھ میرے ساتھ آ جائے، یعنی کشتی میں بیٹھ جائے، مومنین جو ہیں، وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ تو اس طرح بدعا آخرکار نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے نکلی۔ تو اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ چلو ہم جو کام کر رہے ہیں، اگر ہمارا رزلٹ نہیں نکل رہا اور ہمیں لوگ جو ہے وہ رسپانس نہیں دے رہے، حق جو ہے قبول نہیں کر رہے، تو چلو جو ہے نوح علیہ السلام کو بھی تو ریجیکٹ کیا تھا لوگوں نے، تو انسان کو تسلی ہوتی ہے، انسان پھر اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، سورہ جن جو ہے اس میں ایک جن کا واقعہ ہے، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے کہ اچھا یہ واقعہ جو ہے سورہ احقاف میں جو ہم نے جن کا واقعہ پڑھا تھا اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ تو ہوا تھا، واقعہ پیش آیا تھا طائف کے سفر سے واپسی بھی، جب وادی نخلا میں آپ ٹھہرے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل آغاز وحی کے زمانے میں ہے، کہیں پہ یہ ہوا ہے کہ آپ آکاز کے بازار کی طرف جا رہے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہوا اور آپ نے پھر نماز پڑھی اور جنات نے آپ کی بات سنی، اور پھر آپس میں کچھ نا ڈسکشن کی، بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، وہ اللہ نے قرآن میں کوٹ کر دی۔ خیر وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں یہ بھی جن، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ مشرک جن ہے اور بڑے بھولے بھالے سے جن ہے یہ مطلب ان کی باتوں سے لگتا ہے۔ اور وہ جو جن تھے جو سورہ احقاف میں جس کا ذکر ہے وہ تو اہل کتاب جن تھے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہے۔ تو شروع میں تو جو ہے اسی کا ذکر ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے جنوں کی ایک جماعت نے سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف، یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے اس کے اوپر، ولن نشرک بربنا احدا، اور جو ہے اور جو ہے ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک اب نہیں بنائیں گے۔ اس کے مطلب پہلے وہ کوئی شرک وغیرہ کرتے تھے، تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے، نہ وہ بیٹا بنایا ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں آئی ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمیں وہ جو بڑا بیوقوف ہے نا، وہ بڑا بیوقوف
ابلیس، وہ جو بڑا بیوقوف ہے، وہ بھی کوئی جن ہے، تو یعنی کہ مطلب اس سے ہے، نسل سے ہے، تو جانتے ہوں گے کہاں پہ رہتا ہوگا. تو کہتے ہیں وہ جو بڑا بیوقوف ہے اس کے بارے میں جو ہے نا، اس نے یہ باتیں ہمیں الٹی سیدھی سمجھائی ہوئی ہیں، اس نے یہ غلط باتیں پھیلائی ہوئی تھیں. اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسانوں اور جنوں جو انسانوں اور جنات، انسان اور جو جنات ہیں اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں. یعنی وہ قسمیں کھا کے جو ہے ہمیں یہ باتیں کہتا تھا اللہ نے یہ کہی ہیں. تو ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے نام پہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. تو دیکھیں بیچارے بھولے بھالے جن جو ہیں وہ کہیں ان کے چکروں میں آئے ہوئے ہیں ابلیس کے. تو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، جس نے جنات جس کی وجہ سے جنات سرکشی میں بڑھ گئے. یعنی وہ کہتے ہیں پہلے تو جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن جب انسانوں نے خود ان کی پناہ لینی شروع کر دی، اور جب ویرانوں میں جا کے وہ پناہ مانگتے تھے جنات سے، تو جنات چوڑے ہو گئے اور اس طریقے سے سرکش ہو گئے. تو ان آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں بھیجے گا، لیکن اللہ نے بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا. اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے آراستہ پایا. کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ سمجھ میں نہیں بات آ رہی تھی کہ اوپر جب ہم دیکھتے تھے آسمان پہ تو اسپیشل ارینجمنٹ ہمیں نظر آتی تھی. یہ پہلے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اسپیشل ارینجمنٹ کیا تھی. جب قرآن مجید آسمان دنیا پہ نازل ہو گیا، اور وہ ایک ہی رات میں ہوا تھا، جس رات کو ہم جانتے ہیں لیلۃ القدر. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے رفتہ رفتہ 23 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر پھر نازل ہوتا رہا. تو یہ جب ایک ہی رات میں وہاں پہ آسمان دنیا پر آ گیا تھا، اس وقت کچھ اسپیشل ارینجمنٹ اوپر ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہم سن لیتے تھے جا کے فرشتوں کی باتیں. اب تو یہ ہے کہ جب بھی ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شاب ثاقب ہم پر گرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو ہم باتیں سن لیتے تھے، لیکن اب جو ہے کوئی پروٹیکشن زیادہ ہے. تو کہتے ہیں ہم سوچ ہی رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ارینجمنٹ ہے، یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے اللہ کا، یا کوئی بہت بڑا کوئی بڑی بڑی کوئی خیر آنے والی ہے. ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن کی وجہ سے ہے. تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ارینجمنٹ تھی. تو بے شک وہ کہتے ہیں بعض تو ہم میں سے نیک ہیں، بعض بڑے سرکش ہیں، مختلف طریقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں. اور ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ سکتے ہیں. ہم تو ہدایت ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا، نہ ظلم و ستم کا. تو اس طرح وہ اسلام قبول کرتے ہیں. ان کا یہ واقعہ ہے. پھر آپ سے متسلی دی گئی ہے اور کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ اپنا مشن جو ہے جاری رکھیں، اور ان کی مخالفت کی پرواہ جو ہے وہ نہ کریں. آگے سورہ مزمل ہے اور سورہ مدثر ہے. دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شروع میں ایک کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، ان کے صفاتی نام ہیں. اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ سورہ مزمل کے بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ ہے وہ، اور سورہ مدثر کے بیک گراؤنڈ میں جو واقعہ ہے ملتا جلتا ہے، لیکن بعض نے اس پہ اختلاف کیا ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آغاز وحی کے زمانے میں آپ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ آپ مجنون ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں. تو اس پہ پھر جب بہت ساری باتیں مشہور ہو گئیں تو ان لوگوں نے پھر آپس میں بیٹھ کے ایک مشورہ کیا تھا کہ کیا ہمیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر ساحر کے اوپر یہ متفق ہوئے تھے. تو اس پہ جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ بڑے غم زدہ ہوئے تھے. تو اس میں پھر آپ نے چادر سی اوڑھ لی تھی، آپ بیمار سے ہو گئے تھے. تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، تو اللہ نے اس لیے کہا کہ آج چادر اوڑھنے والے اے مزمل تو آپ تو کھڑا ہو جا، قم اللیل الا قلیلا. شروع میں جو ہے تہجد کی تلقین کی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم تھا کہ آپ اسے کریں، یہ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا، اور آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ آنے والا ہے. وہ جو کار رسالت کی ذمہ داری وہ بعد میں آنے والی تھی، تو اس کے لیے تیار ہونا ہے. اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں. اور پھر بعد میں جو ہے صحابہ کرام کا بھی ذکر آ گیا کہ وہ بھی جو ہے قیام اللیل کرتے ہیں. تو یہ جو بعد کا جو حصہ ہے یہ کہیں بہت بعد میں کہیں نازل ہوا، غالباً مدنی زندگی میں. لیکن شروع کا جو پارٹ ہے وہ مکی دور کی مکی زندگی کے ابتدائی دور کے اندر یہ جو ہے آیات نازل ہوئیں. تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ مدثر آتی ہے. سورہ مدثر جو ہے اس کے حوالے سے تو یہ سب کلیئر بات کہتے ہیں کہ کار رسالت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. اس سے پہلے نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق سے،
اس کے بعد کچھ عرصے خیر ایک انٹرول بھی رہا، یعنی آپ کے اوپر وحی نہیں آئی، اور وہ جو دور تھا آپ کے لیے بڑا مشکل تھا، یعنی آپ اکثر جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ کو تسلی دیا کرتے تھے، آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ آپ کو چڑھ کے گر جانے کا دل کرتا تھا، یعنی خودکشی کرنے کا بھی دل کرتا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے تھے، کیونکہ وحی کا ایک دم رک جانا یہ ایک بہت زیادہ اس کیفیت کو آپ محسوس کر رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سورہ مدثر کی آیات غالباً جو ہیں پہلی آیات تھیں جو اس کے بعد شروع ہوئیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دے دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اب کھڑا ہو جا، ڈرانا شروع کر اور رب کو بڑا کر، ٹھیک ہے، رب کو بڑا کر، یہ ہے اصل میں پورے دین کا خلاصہ۔ اور آپ غور سے دیکھیں تو یہ پلنڈروم ہے، اکسی ورڈ نہیں ہوتا جو جیسے انگلش میں رڈار ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے کچھ پلنڈرومز کا ذکر کیا تھا، یہ پلنڈروم جو ہے کتنا جامع ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھیں گے تو یہی بنے گا رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ جو ہے، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے، یہ کمپریہنسو دعوت ہے، پورا دین بیسیکلی ہے ہی یہ کہ رب یہاں پہ جو ہے ہیونز میں تو بڑا ہی ہے، ہر جگہ بڑا ہی ہے، لیکن دنیا میں کچھ سرکش لوگ جو ہیں وہ اب جو ہے اس کی بڑائی کے قائل نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی بڑائی قائم کر لی ہے، تو اب ان سے بڑائی چھیننی ہے اور آپ کی بڑائی دوبارہ سے اس دنیا میں اسٹیبلش کرنی ہے۔ تو یہ وہ مشن تھا جو آپ کو دے دیا گیا، شروع میں اسی کا ذکر ہے، اور اور اس کے بعد جو ہے ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس میں یہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کہنا چاہیے۔ تو ولید بن مغیرہ سے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا بتائیں اس کے بارے میں، ایک بات پہ ہم متفق ہونا چاہ رہے ہیں، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، اور اس طریقے سے تو لوگ نہیں مانیں گے۔ تو خیر وہ ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں یار، شاعر تو یہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے شاعر کیسے ہوتے ہیں، کاہن بھی نہیں ہیں، جادوگر بھی نہیں ہیں، اور شاعر بھی نہیں ہے، مطلب ساحر بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں۔ تو ایک دم اس سے نا اس دوران جب یہ سوچ رہا تھا وہ تو حق تک وہ پہنچ گیا، اسے سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن فوراً جو ہے وہ جو سردار تھے جب انہوں نے اس کی شکل کو دیکھا، اور کہا تمہیں تو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، تو تمہیں بتانا پڑے گا۔ پھر اس نے خیر ان سے ڈر کے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ساحر تک جو ہے بات کر لیتے ہیں، چلو ساحر ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق کو سمجھ کے جب یہ نہیں مانا تو اب اس کو اللہ نہیں چھوڑے گا، تو اس کے لیے پھر وحید جو ہے یہاں پر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر جہنم کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جہنم جو ہے وہ خال کو جھلسا دینے والی ہے، اور اس پہ 19 فرشتے اپوائنٹڈ ہیں، یہ 19 جو ایک کوڈ ہے قرآن مجید میں، کسی زمانے میں رشاد خلیفہ ایک ہوا کرتا تھا، مصری ایک اسکالر تھا، اس نے یہ ڈسائفر کیا کہ قرآن میں 19 سے متعلق بڑے کوڈز ہیں، اور واقعی اس نے بڑا کام کیا، اور ایک وقت میں تو دنیا میں بڑی اس کی شہرت ہوگی کہ اتنا زبردست کوڈ اس نے دریافت کر لیا۔ یہ 19 جو ہے بہت زیادہ تفصیلات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے، لیکن بعد میں وہ اتنا بڑا گمراہ ہوا کہ اس نے قرآن کو غلط کہنا شروع کر دیا تو غالباً وہ کسی بندے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اس طریقے سے اس کا معاملہ ہوا۔ تو 19 کا جو عدد ہے، یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بہت سے لوگوں کے لیے فتنہ بنے گا، اور بہت سے لوگوں کے لیے دلیل ہو جائے گا، تو ایسا ہی ہوا کہ بعض مشرکین کو بھی اس نے گمراہ کیا، جی 19 فرشتے ہیں، بعض نے کہا جی 19 فرشتے ہیں تو ان کو تو ہم خود ہی نمٹ لیں گے، ٹھیک ہے، ایک پلوان نے کہا جی یہ میں سے کچھ 7 8 10 تو میں ہی کر لوں گا، ان کو پکڑ لوں گا، باقیوں کو تم سنبھال لینا، تو اس طرح مذاق کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے بالکل حق بات ہے، اور ایسے ہی ہے، اور یہ ان کے دل کے لیے تسلی ہے اس کے اندر جو حق کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے جنتیوں کا دوزخیوں سے مکالمہ ہے، اس کا ذکر ہے، جب پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، تو وہ جہنم ہی بتائیں گے بھی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں وہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک بات اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ قرآن ہم نے پیش کر دیا ہے، اب جو نہیں مان رہا تو اس سے اسی کے اوپر وبال ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیا میں سیپریٹ صحیفے ان کو بھیجوں گا، یہ سمجھتے ہیں کہ میں سیپریٹ لیٹرز اور سیپریٹ صحیفے ہر کسی کے گھر میں بھیجوں گا، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم نے نصیحت حاصل کر دی ہے، نازل کر دی ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے کر لیں، تو ہم کسی کو سیپریٹ صحیفے نہیں دیں گے، تو یہ بات سمجھ لیں۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، سورہ قیامہ جو ہے آخرت کے والے سے بڑی جامع صورت ہے،
اور اس میں جو ہے قیامت کی نقشہ کشی ہے، اور آپ کو جو وحی دی جا رہی تھی اس کے حوالے سے تلقین ہے، ایک دلیل بھی دی گئی ہے اس کے اندر بالکل آغاز میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ تو یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، یہ آخرت پر بہت بڑی دلیل ہے، اس کا ہونا ہی یہ بات بتاتا ہے، اس کا پرپس کیا ہو سکتا ہے، ہر چیز کا ایک پرپس ہے۔ تو ملامت کرنے والا نفس جو ہمیں دیا گیا ہے، جو برائی پہ ہمیں روکتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹ جسٹس ہو کے رہے گا، کیونکہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو پھر اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کی کوئی پکڑ تو ہوگی۔ تو یعنی اس کا وجود جو ہے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے آخرت کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس کو دلیل کے طور پہ ہی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حق کا انکار کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ تو جلدی ملنے والی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس روز بہت سے چہرے جو ہیں اللہ فرماتے ہیں تر و تازہ ہوں گے، پارونق ہوں گے، لیکن بہت سے چہرے جو ہیں وہ اس دن جو ہے ان کے بس سیاہی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت وہ جو وقت قریب آ جائے گا، اور جب تم دیکھو گے سب کچھ، تو اس دن نہ وہ جو شخص جس نے تصدیق نہیں کی، نماز ادا نہیں کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، اور اپنے گھر والوں کے پاس اتراتے ہوئے گیا، اور افسوس اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر ہے، کہ خرابی ہے اس کے اوپر، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا گیا ہے، عبث پیدا کر دیا گیا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں پہ بس ہم بے مقصد ہیں، تو اس سب کو جو ہے واضح کر دیا گیا۔ تو سورہ انسان ہے، سورہ انسان میں انسان کی حیثیت بیان کی گئی ہے، اور مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تو ایسا تھا انسان کے اوپر کہ وہ کوئی قابل قدر شے نہیں تھا، رحم مادر میں جب تھا، یا آدم علیہ السلام مٹی کے جب ایک پتلے سے تھے، اس میں جب روح اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا، تو پھر وہ اشرف المخلوقات بنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب بہرحال اس کو اختیار دے دیا گیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، بہرحال جو اس اختیار کو صحیح استعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ آگے پھر جنت کی کچھ صفات کھولی گئی ہیں، بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی، بعض جگہوں پہ اللہ نے اس کو کھولا ہے، جیسے یہاں پہ شراب جو جنت کی ملے گی اس کو تھوڑا سا مزید اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے کہ وہ کیسی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی، اور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے۔ اچھا، یہ جو اسپیشل وی آئی پی جنت کے لوگ ہیں نا، وہ جن کو شراب پسند آ گئی تو وہ اس کی ایک اس کا جو ایکسیس اپنے گھر میں بھی ان کا آ جائے گا، باقی جو ہے جا کے ادھر جس جگہ پہ مل رہی ہوگی وہیں جا کے پئیں گے۔ تو اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے تھے، اس دن ڈرتے تھے جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری، نہیں وہ احسان نہیں جتلاتے تھے۔ تو یہ صفات ان کی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جنت کے حسین مناظر ہیں جن کا ذکر ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوگا، وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ بڑی معتدل سا موسم ہوگا، اور ان کے سائے درختوں کے سائے ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے میوے وہ ان کے سامنے لٹک رہے ہوں گے، چاندی کے برتن ہیں، اور یعنی جو جام ہیں مطلب ان کو دیے جائیں گے جس میں شراب پلائی جائے گی، وہ فائن چاندی کے ہیں، انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہے، زنجبیل، اور جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے ان کو دیا جائے گا، اور ان کے ارد گرد جو ہیں وہ چھوٹے کم سن بچے جو ہے پھر رہے ہوں گے ان کو شراب پلانے کے لیے۔ اب یہاں بڑا ایک ایسی مطلب آیات ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو ایک مدہوشی سی طاری ہوتی ہے اس کے اوپر، ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں وہ پہنچ گیا ہے، نہیں ایسا وہ انداز ہے اس کا بیان کرنے کا۔ اللہ متواد وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور اس دن تم دیکھو گے وہاں جہاں کہیں بھی وہ نظر ڈالیں گے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ، جہاں بھی وہ دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے، ان کو نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی، اور بہت بڑی بادشاہت کو نظر آئے گی۔ حالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور جو ہے ان کو موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ استبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربهم شرابا طہورا، اور اس دن ان کا رب ان کو خود شراب طہور پلائے گا۔ سبحان اللہ۔
کئی ایسے قرآن ہیں جب یہ ان سے آپ سنیں یہ مقام تو بڑا مزہ آتا ہے کہ رب ان کو خود جو ہے شراب طہور اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہمیں جانا نصیب ہو جائے. یہ کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہاری کوشش کی قدر کی جائے گی، اور آپ سے متسلی دی گئی ہے، اور پھر ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے اینڈ میں. اس کے بعد پھر سورہ مراسلات ہے. اس کے اندر جو ہے ہواؤں اور فرشتوں کی قسمیں ہیں شروع میں، اور قیامت کی نقشہ کشی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا پاورز ہیں، اس کی نعمتیں کیا ہیں. یہ ساری صورتیں مردانہ کے ابتدائی دور کی ہیں. اس میں ایک ہی قسم کے مضامین زیادہ تر ہیں. الفاظ کا چناؤ بڑا خوبصورت ہے. جہنم کی ہولناکی اس میں پھر آگے بیان کی گئی، جنت کے حسین مناظر ہیں، جیسے جو ہے بتایا گیا کہ جہنم کا جو شعلہ ہے وہ 3 شاخوں والا ہے. ٹھیک ہے، یہ جہنم کا جو شعلہ، اب اس میں روایات میں آتا ہے کہ جہنم سے جو آگ نکلے گی اس کے 3 حصے ہو جائیں گے. ایک کوئی بھی شخص ہے اس کے سر پہ آئے گا، اور 2 اس کے ارد گرد جو ہے اس کو ڈھانپ لیں گے. یعنی پورا جو ہے ایک انسان کو وہ اپنے اس میں لے لے گا، اپنے خول میں. اور اس کے جو انگارے ہیں وہ اونٹوں جیسے ہیں، مطلب زرد اونٹوں جیسے اس کے انگارے ہیں اتنے بڑے. تو اتنی بڑی وہ آگ ہے جس میں وہ جلیں گے. تو اس کی تفصیل یہاں بیان کی گئی. تو یہ جو ہے سورہ مواصلات ہوگی. اس کے بعد پھر جو ہے سورہ نبا ہے، اور یہاں سے وہ آخری ساری صورتوں کا سلسلہ اگین چل رہا ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے آخرت کے بارے میں سوال ہے، اس کے جواب کا ذکر ہے. یہ بھی ساری صورتیں جیسے میں نے یہ بھی 1 سے 2 نبی کے زمانے میں. اب یہ جیسے جیسے ہم اینڈ میں جا رہے ہیں قرآن کے، تو یہ صورتیں وہ ہیں جو بالکل 1 یا 2 نبی میں نازل ہوئی ہیں، یعنی بالکل آغاز میں. کچھ تو وہ صورتیں ہیں کہ جو یعنی 2 سے 3 نبی تک کے زمانے کی. یہ تو اب جو صورتیں آ رہی ہیں وہ 1 سے 2 نبی ہیں، بالکل شروع کے اندر جو ہے یہ صورتیں نازل ہوئیں. تو یہاں اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ عن النباء العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں مختلف جو ہیں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یقیناً جو ہے جان لیں گے کہ یہ کیا گھڑی ہے، وہ آخرتی گھڑی ہے، اور وہ اچانک ان کے اوپر آئے گی، اور اس کی پھر تفصیلات ہے. پھر اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے. پھر قیامت، حساب کتاب، جنت و دوزخ کا ذکر ہے. اب اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جہنم کو اور آخرتوں کے انسان جو ہے وہ چونک جاتا ہے. جیسے دیکھیں جہنم کی ہولناکی کو واضح کرنے کے لیے کیا خوبصورت انداز ہے کہ ان جہنم کانت مرصادا، کہ بے شک دوزخ جو ہے وہ گھات میں ہے. جیسے ایک شکاری گھات میں ہوتا ہے نا، وہ شکار کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، تو ایسے ہی جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے. جہنم کو ایک شکاری کے طور پر پیش کیا. سبحان اللہ. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ یہی ہوگا. اور اس میں وہ مدتوں رہیں گے، نہ کبھی اس میں کوئی پانی ملے گا، نہ ان کو کوئی جو ہے سایہ ملے گا، صرف گرم پانی اور پیپ ان کو ملے گی. تو یہ ہے. اس جنت میں جو ہے وہاں پہ جام ہوں گے، وہ نہ تو بےہودہ بات سنیں گے، اور آپ کے رب کی طرف سننے ایک بندوں کا بدلہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ساری تفصیل جس کو تمہیں جو ہے سمجھنا ہے، اور پھر اپنے آپ اپنا بچاؤ کرنا ہے. پھر آگے سورہ نازیات ہے. نازیات میں بھی شروع میں جو ہے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے. اس میں وہ فرشتے جو جان نکالتے ہیں، وہ فرشتے تو اللہ کے حکم سے مختلف کام کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، آگے پڑھ کے اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں. تو ان کی مثال دے کے دلائل دیے گئے ہیں کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی. یعنی وہ جو ہے آخرت کا جو زلزلہ ہے اس کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، اور نگاہیں نیچی ہوں گی. وہاں پر کہتے ہیں کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم واپس لوٹائے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں صرف ان کے لیے ڈانٹ ہے. یہ بس ان کو پتہ چل جائے گا کہ اچانک یہ اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر فرعون اور موسیٰ کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اس نے تمام دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، معجزات کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر بہت بڑا دعویٰ کیا. اس کا ذکر یہاں پہ ہے کہ فقال انا ربکم الاعلیٰ، اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب سے اعلیٰ.
موسیٰ کا رب کون سا رب ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ اس نے بات کہی، فَخَذَهُ اللَّهُ النَّكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو سب سے جو بلند ہے نا اللہ تعالیٰ، پھر اس نے اس کی دنیا بھی خراب، دنیا بھی عذاب میں ڈال دی اور آخرت بھی، ٹھیک ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، ہر ڈرنے والے کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ پھر مزید اللہ کی قدرتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کا ذکر ہے، روز محشر کے مناظر ہیں، ان اچھے برے کرداروں کا انجام بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن برل اس کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر آتا ہے سورہ عبس۔ سورہ عبس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بڑا امپورٹنٹ مضمون ہے قرآن میں، اس کا کلائمیکس ہے کہ جب بھی آپ دعوت دیں گے تو دو قسم کے لوگ جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا، ایک وہ ہوتے ہیں جو منیبین ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں مورزین۔ آپ منیبین پہ فوکس کریں گے، مورزین پہ نہیں کریں گے، یعنی جو اعراض کرنے والے ہیں، جو آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، سن کے ریجیکٹ کرنے والے ہیں، ان کو آپ فوکس نہیں کریں گے۔ ہاں جو سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، جیسے آپ اس وقت جو ہیں میرے لیے ایک منیب کی حیثیت سے، وہ آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو سنانا فائدہ مند ہے۔ اب میں کسی ایسے بندے کے پیچھے پڑھوں جو سننا ہی نہیں چاہتا، جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اس میں میری اپنی انرجی کا بھی ضیاع ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک اس موضوع کا کلائمیکس ہو جاتا ہے ایک طرح سے، وہ اس طرح سے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے، اور یہ شروع کے زمانے کی بات ہے، یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ان جیسے مطلب سرداروں کو آپ دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے، وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اچھا، آپ نے ان کو صرف یہ کہا کہ میں آپ سے بعد میں بات کر لوں گا، مطلب میں یہاں پہ بزی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو اچھا نہیں لگا، جو نابینا صحابی تھے انہوں نے اظہار تو نہیں کیا، لیکن ان کو اچھا نہیں لگا کہ مجھے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح جو ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو جب ان کو برا لگا تو اللہ کو بھی بہت برا لگا، حالانکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسی دین کے لیے وہ ان کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو اس میں دو آرا ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ وہ ابھی اسلام لانا چاہتے تھے، یعنی اسلام نہیں لے کے آئے تھے، اور ایک رائے ہے کہ اسلام لا چکے تھے، صرف وہ پوچھنا چاہتے تھے کچھ مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اینی ویز اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایات نازل کی کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی ما یدریک لعلہ یزکی، اور وہ جو ہے ترشرو ہوا اور منہ موڑ لیا اس نے، اور صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ سمر جاتا، یعنی آپ سے جو سوال پوچھنے آیا تھا آپ اس کو جواب دیتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکر، یا آپ اسے نصیحت کرتے، اسے نصیحت فائدہ دیتی، یعنی یہ منیب ہے، یہ سننا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، آپ اس کو فوکس کریں۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، اور وہ جو بے پرواہی کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، اس کی طرف تو آپ پوری توجہ دے رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ اس کے یعنی اس کو جو ہے سمجھا دینا یا اس کے دل میں ڈال دینا آپ کے اوپر فرض بھی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، ٹھیک ہے، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے جو ہے بے رخی برت رہے ہیں۔ آئندہ ایسا نہیں آپ نے کرنا، یہ قرآن بڑا بابقت کلام ہے، اس کو اس طریقے سے آپ نے پیش نہیں کرنا۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، تو کان کھول کے سن لو، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنا کر لے۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ بڑے ہی مکرم صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، اور یہ بہت بلند، بہت پاک۔ یہ دوسرا مقام ہے جس میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ پہلے سورہ واقعہ میں ہم نے دیکھا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بہت بلند اور بہت اعلیٰ صحیفوں میں ہیں۔ اتنے وہ بلند صحیفے ہیں کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت پاک ہیں اور بہت مکرم ہیں، عام فرشتے بھی اسے ٹچ نہیں کر سکتے، یہ قرآن کا پروٹوکول ہے۔ تو یہ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ڈینائی کرتا ہے اسے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل ہو جائے، مارا جائے انسان کہ اس نے کیسے کفر کیا۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے پیدا کیا ہے میں نے،
اس کی اوقات تو دیکھو، وہاں پہ آپ کو پتا سورہ واقعہ میں موت کے وقت ہماری اوقات یاد کرائی گئی تھی، جبکہ یہاں پر جو ہے پیدائش کے وقت ہماری اوقات یاد کرائی جا رہی ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا تھا نا کہ جب جان حلق پہ آ جاتی ہے تو وہ مرنے والا ہوتا ہے، تو واپس لے کے آؤ نا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی اختیار ہے۔ اور یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تجھے پیدا میں نے کس سے کیا، ایک گندے پانی کی بوند سے، اور بس یہ تیری حیثیت ہے، من نطفہ خلقہ فقدر، ٹھیک ہے، تو تخلیق کیا، پھر تجھے تیری جو ہے تقدیر سنواری، ثم السبیل یسرا، دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاکبرا، پھر مارا اور تیرا مقبرہ بنایا، ثم اذا شاء انشرا، پھر اٹھایا جب کہ اٹھایا، جب اللہ اٹھائے گا، کلا لما یقضی ما امرا، ابھی تک تم نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی اصل حیثیت اسے بتا دی اور قرآن کا مقام بھی سمجھا دیا۔ پھر اللہ کی مزید قدرتیں اور نعمتوں کا بیان ہے، اور قیامت کے ہولناک مناظر پہ جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ وہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جب کہ قیامت آ جائے گی تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھاگے گا، کہے گا ڈالو ان کو جہنم میں تو مجھے بچا لو۔ تو اس دن جو ہے ہر کسی کو بس اپنی ہی فکر ہو، تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد سورہ تکویر آتی ہے۔ سورہ تکویر میں اگین قیامت کی نقشہ کشی ہے، اور اس کے اندر بڑے زبردست طریقے سے قیامت کا منظر جو ہے کھینچا گیا ہے کہ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جب سب سے زیادہ پرائز جو پوزیشن تھی عربوں کی وہ یہ تھی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جب وحشی جانور بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جو ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اس دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال ہوگا کس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا۔ اللہ کا جلال اس وقت پیک پر ہوگا، اور اللہ اس دن پر انسانیت سے کہیں گے کیا جرم تھا اس لڑکی کا کہ تم نے اس کو دفنایا، زندہ دفنایا۔ یعنی اللہ کا اتنا غضب ہے اس پہ، قیامت والے دن اللہ کو اس پہ غصہ آئے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم جو ہے انسانیت میں ہوتا رہا۔ اور یہ عربوں کے ہاں یہ معمول تھا کہ وہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھیں ان کو وہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اس کی بہت سے ریزنز تھے۔ اس کا ریزن یہی تھا کہ ایک تو ریزن یہی تھا کہ مطلب یہ ہے کہ بدامنی کے ماحول میں لڑکے جو ہیں وہ اسٹرینتھ کا باعث تھے، اور لڑکیاں ایک طرح سے وہ تھیں، مطلب لائبلٹی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کی لڑائی ہوتی تھی تو اگر آپ ہار گئے تو وہ آپ کی لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا، دوسرا جو ہے پیسے مال وغیرہ بھی کم تھا وہاں پہ، تو ان کی کفالت اور یہ کرنا یہ بھی ایک بوجھ بنتا تھا۔ تو ان سب اور بڑی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک غلط رسم جو ہے وہاں پہ، اور کبھی رسم وہاں پہ چل رہی تھی، جس کو پھر اسلام نے بالکل جو ہے چینج کر دیا۔ اسلام نے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے برعکس یہ بتایا کہ بیٹیوں کی پرورش جو ہے وہ تو جنت میں جانے کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اور مسلم میں ہے کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یعنی جیسے آپ نے 2 انگلیوں کو ساتھ رکھ کے بتایا۔ تو یعنی بہت سی پھر اس میں فضائل ہیں بیٹیوں کے حوالے سے۔ تو اسلام تو بہت خوبصورت دین ہے، لیکن انفارچونیٹ ہے معاملہ کہ یہ انسانیت میں یہ کبھی جرم بھی رہا۔ آج اس کی ایک اور صورت ہے، وہ ابورشن کے ذریعے سے جس طرح بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہندوستان میں تو خاص طور بھی جو ہے یہ رواج ہے کہ اگر بیٹی ہو تو اسے وہ جو ہے ضائع کروا دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی جوہلا بہت ہیں، بیٹی ہوتی ہے تو جناب چہرے پہ آثار آ جاتے ہیں، بیٹا ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہی ہندوانہ کلچر کے اثرات جو ہیں ہمارے اوپر ہیں۔ تو قرآن کی اصل حقیقت پھر اینڈ میں بیان کر دی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 15 16 17 میں کچھ قسمیں کھائی ہیں، انہیں ایکسپلین کر دیں۔
اچھا، یہ کون سے صورت کی؟ سورہ تکویر. تکویر. اچھا، یہ جو ہے ہاں، یہ جو ہے قسمیں، یہ بیسیکلی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور صبح کی جب چمکنے لگے. اس میں یہ قسمیں جو ہیں، آ، یہ ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف کہ ایک تاریخ رات آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، 600 سال کی تاریخ رات جسے زمانہ فترت کہتے ہیں. تو غالباً یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ رات بہت طویل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے صبح آئی، ٹھیک ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، یعنی 600 سال کی تاریخ رات کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا تھا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر آگے ذکر وہی ہے کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. یعنی یہ جو ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں نا وہ، کہ یہ جو ہے شاعر کا قول ہے یا یہ کاہن کا قول ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو جو ہے ہمارا قول ہے، اور پھر ہم نے دیا جبرائیل کو، جبرائیل کا پھر یہ قول بنا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنا. اس طریقے سے یہ نیچے آیا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے خاص طور پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے، ان کو ایک بڑا بلند مرتبہ عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں وہ امین بھی ہیں، وہ سارا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے کرتے بھی ہیں. تو یہ قسمیں جو ہیں بیسیکلی اس تاریخ رات کی طرف اشارہ ہے جس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سورج طلوع ہوا، اور اس نے پوری دنیا کو منور کر دیا. ٹھیک ہے. سر اچھا. یہ کچھ کوشچن چیٹ میں بھیجے ہیں، میں بھی دیکھ. اچھا، میں دیکھتا ہوں. جی جی بالکل. چائلڈ کا ڈسیبل ہونا، اس پہ آپ اس کو نہیں کر سکتے ختم. اور ویسے بھی اس کا کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ یعنی اتنی زیادہ تو کلیئرٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں تو ہاں جینیٹیکلی چیزوں میں سے اگر آپ اندازے لگانا شروع کر دیں تو وہ اندازہ ہی ہوتا ہے، اس میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی. اسی بیس پہ ابورشن نہیں کی جا سکتی. ایک دفعہ وہ ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی اور وہ ایک جسد بن گیا، اب اس کو آپ جو ہے ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں آپ 100% شور ہوتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ڈسیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے. سر اچھا، اس کے بعد جو ہے سورہ انفطار میں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں جو الفاظ کا استعمال ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جھرک آپ کو ملتی ہے. یعنی جیسے کہ آپ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی کچھ حدیث میں ذکر بھی آتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے قیامت کا منظر، تو یہ سورہ انفطار ہے، سورہ انشقاق اور سورہ تکویر، ان صورتوں کا ذکر ہے. اذا السماء انفطرت، یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب جو ہے سمندر بہہ نکلیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب جو قبریں ہیں وہ اکھاڑ دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت وآخرت. تو وہی ایک قیامت کا ایک نقشہ آپ آنکھوں کے سامنے گزر جاتا ہے، اور پھر جو حساب کتاب کا سارا انتظام ہے اس کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر سورہ مطففین آ جاتی ہے. اس میں جہنمی کو صاف بیان کیا گیا، ان کا انجام بیان کیا گیا کہ ویل للمطففین، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اچھا، یہ ناپ تول میں کمی کا مطلب کرپشن ٹھیک ہے، تو کرپشن کرنے والوں کے لیے یہ بڑا سخت جو ہے عذاب ہے. اور ہماری سوسائٹی تو خاص طور پہ اس کے لیے یہ جو ہے سورہ ہے، تو کرپشن تو ہم دبا کے کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، بڑی بڑی اہم حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، یعنی جو قوم کرپشن میں ملوث ہو جائے، تو اس پر قحط سالی آ جاتی ہے، سخت محنت کا عذاب اس پہ آ جاتا ہے، اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. اچھا، تینوں چیزیں ہمارے اوپر پورے طریقے سے موجود ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ہے. اس کے بعد کچھ دفتروں کا ذکر ہے، سجین اور علیین.
سجین جو ہے یہ ریکارڈ ہے پورا، ایک ڈیٹا بیس. ایک تو ہے دنیا میں ڈیٹا بیسز ہیں، ایک اللہ کا ڈیٹا بیس ہے. جتنے بھی جو برے لوگ ہوں گے ان کا ڈیٹا بیس سجین میں ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور وہاں پہ سب ریکارڈز بھی ہیں، اور بعد میں ارواح بھی وہاں پہ جا کے سٹور ہوتی ہیں برے لوگوں کی. جو نیک لوگ ہیں ان کے دفاتر علیجین میں ہے، وہ اوپر جنت کے پاس ہیں. تو وہاں پر پھر وہ ریکارڈ ان کا سیو ہوتا ہے، اور وہیں پہ روحیں بھی پھر بعد میں سٹور ہوتی ہیں. تو اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ کہ اسے سے وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکلنے والا. ہاں یہ ہے کہ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، مزید وہ گناہ کرے تو پھر وہ دبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہ دل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہے اس کے بعد علیین کا ذکر ہو گیا، اور پھر جنت کی شرابوں کا پھر مزید اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے. اور بڑی ہی زبردست آیات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہاں پہ ایک اسپیشل خالص شراب جو ہے پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی، اور سبقت جانے والوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. رحیق المختوم کہا گیا اس کو کہ ایسی مہر مہر لگائی ہوئی شراب جو ہے جو کہ اسپیشل شراب ہوگی، جس میں کستوری کی آمیزش ہوگی، اور اس کا ذائقہ مطلب دوبالا ہو جائے گا، اور خوشبو جو ہے مزید خوشگون ہو جائے گی. تو یہ اسپیشل شراب جو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. یہ لوگ محنت کرنے والوں کے لیے تو خاص طور پہ اس کا ذکر ہے. آپ قسم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے کسی مومن کسی پیاسے مومن کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن رحیق مختوم پلائے گا. تو اس کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، اگین قیامت کی نقشہ کشی ہے. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وہی آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کے حکم پہ کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اسی کے لائق وہ ہے. اور جو زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی، وہ خالی ہو جائے گی، اپنے رب کے حکم پر کان لگایا ہے. یعنی یہ سارا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور نیک اور بد جو ہیں ان کے پھر انجام کا ذکر ہے. آگے سورہ انشقاق ہے. سورہ انشقاق میں جو ہے کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں کہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. مجھے شفق کی قسم ہے، اور رات کی جب، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم ہے، اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جائے تو یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پہ رفتہ رفتہ چڑھو گے. جیسے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ وہ ان آیات کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے، ان کو ایسے فیل ہوتا تھا، وہ شیئر کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کی تفسیر ایسے ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے فیل ایسا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے اب دوبارہ اسی طرح چڑھے گی. یعنی ایک تو شروع میں جو امت مسلمہ کا عروج تھا وہ بہت جلدی ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے، اور اس کے فوراً بعد ہی خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور 30 سالوں میں ہم جو ہیں پوری دنیا کے حاکم بن گئے. اس کے بعد پھر ہم سے یہ آہستہ آہستہ چھنا یہ سب کچھ. لیکن اب دوبارہ سے جو ہم نے غالب ہونا ہے تو یہ پروسیس جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا، یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا. تو بہرحال واللہ اعلم. اور منکرین حق کو پھر دعوت دی گئی. آگے سورہ بروج ہے. سورہ بروج جو ہے اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے. 2 واقعات ہیں جو اکثر اس زمانے میں کوٹ کیے جاتے ہیں. ایک واقعہ ایک وہ نوجوان کا ہے، یہ زمانہ عیسیٰ اسلام کے بعد کا جو جس میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. صہیب رومی اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک کوئی بادشاہ تھا، اس کے ہاں کوئی جادوگر تھا. جادوگر جب بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہوا، تو اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی لڑکا دے دیں تاکہ میں اپنا علم اسے ٹرانسفر کر دوں. تو انہوں نے ایک لڑکا اپوائنٹ کر دیا. اچھا وہ لڑکا جو ہے شروع میں تو اس کے پاس آتا تھا، لیکن راستے میں کہیں اسے راہب مل گیا، کوئی اس کا گھر آتا تھا. اس نے اس کو وزٹ کرنا شروع کیا تو پھر مسلمان ہو گیا، اور پھر بڑا اچھا مسلمان ہو گیا، اور صاحب کرامت بزرگ بن گیا، اور لوگوں کے مسئلے حل کرتا تھا، نابینا لوگوں کا مسئلہ حل کر دیتا تھا، کوڑی کا مرض حل کر اس کے جو ہے مرض کی شفا کرا دیتا تھا. جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ اس نے عیسائیت قبول کر لی، اس وقت تو دین حق عیسائیت ہی تھا اسلام سے پہلے، تو اس نے راہب کو تو قتل کروا دیا. اچھا اس کو قتل کروانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں ہوتا تھا. بڑی پلاننگ اس نے کی. آخرکار اس نے خود اس سے کہا بادشاہ سے کہ تم ایسا کرو، سب کو بلاؤ جتنی بھی تمہاری رعایا ہے، اور ان سب کے سامنے تم نے ایک کام کرنا ہے، تو میں مر جاؤں گا. تم نے کہنا ہے
بسمی رب الغلام، بسمی رب الغلام، تم کیا کہ مجھے تیر مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ اچھا، اس کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا معاملہ تھا، خیر اس نے سب کو بلایا اور پھر اسی طرح کہا بسمی رب الغلام، کہ میں اس لڑکے کے رب سے، کہ رب کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اچھا، جب یہ ہوا تو وہ شہید ہو گیا۔ اچھا، اس کا اثر ایسا ہوا کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، وہ لوگ دیکھ کے کہ یار یہ تو سچا رب تو پھر یہی ہے۔ تو اس پہ جو ہے پھر اس کو غصہ چڑھا اور اس نے 70-80 ہزار کے قریب جو یہ مسلمان ہوئے تھے ان کو خندقیں کھود کے آگ لگائی اور اس میں جلا دیا۔ تو ایک تو واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ذو نواس کا واقعہ ہے۔ یہ ایک جو تھا یہودی تھا تو یہودی نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ یمنی تھا، لیکن جو ہے جب یثرب میں گیا تو وہ یہودی ہو گیا۔ تو اس کا جو پھر آگے بیٹا بنا، حاکم جب بنا، ذو نواس اس کا نام تھا، تو وہ زبردستی جو ہے لوگوں کو یہودیت پہ لے کے آتا تھا۔ تو اس نے نجران پہ حملہ کیا تھا۔ نجران عیسائیوں کی جگہ تھی بڑی، ہم جانتے ہیں۔ تو اس پہ حملہ کر کے اس نے جو ہے تقریباً 70 ہزار کوئی عیسائی جو تھے ان کو جو ہے اسی طرح خندقیں کھود کے جلا دیا تھا۔ تو اس کا بھی شاید ذکر ہو یہاں پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، وشاہد و مشہود، قتل اصحاب الاخدود، قتل ہو گئے جو ہے اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، وہی آگ تھی جس میں جلا دیے گئے، اور کس جرم کی پاداش میں؟ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان پہ بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی صفات جو ہیں قہاری اور غفاری، اس کا ذکر ہے اور قرآن کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ پھر سورہ طارق ہے۔ سورہ طارق جو ہے اس میں انسان کی سرکشی پر اس کی اصل حقیقت بتائی گئی ہے، اور سرکشوں کے لیے اللہ کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور شروع میں ایک انٹرسٹنگ ریئلٹی ہے جس کا ذکر ہے، پلسار جنہیں کہتے ہیں، یعنی یہ یونیورس میں ایگزسٹ کرتے ہیں، انہیں پیرسنگ سٹارز کہتے ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ اس کا ویٹ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پہ آپ ڈالیں گے تو وہ پیئرس کرتے ہوئے کور تک پہنچ جائے گا نہیں۔ اگر ارتھ پہ بھی اسے رکھیں تو زمین کے اوپر رکھیں تو یہ پیئرس کرتے ہوئے کور تک پہنچ جائے، کیونکہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی a spoonful of matter جو ہے taken from a pulsar would weigh 1 billion tons، یعنی اگر آپ ایک چائے کی چمچ جتنا اگر میٹر لیں گے پلسار میں سے، تو اس کا ویٹ جو ہے 1 بلین ٹنز ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خاص قسم کا جو ہے ستارہ ہے جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اللہ فرماتا ہے قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں کیا پتا طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چبھنے والا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر کسی کے اوپر محافظ فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انسان کی وقت بتائی کہ تمہیں اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قادر ہے۔ جس نے پہلی بار تخلیق کیا دوبارہ تخلیق کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے سورہ اعلیٰ ہے۔ سورہ اعلیٰ جو ہے یہ بھی مکی دور کی صورت ہے۔ شروع کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت نہیں تھی وحی کے حوالے سے، آپ یاد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ نے یہاں پہ بھی آپ کو منع کیا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم ان قریب آپ کو یاد کرائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، تو آپ اسے یاد کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، آپ کو تسلی دی گئی، اور انسان کی سرکشی کی اصل وجہ بتا دی گئی ہے کہ انسان سرکش کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر غاشیہ ہے، اس کے اندر بھی شروع میں تو وہی قیامت کی نقشہ کشی ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی جو چھا جانے والی جو قیامت ہے اس کا ذکر۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، اور تسلا نارن حامیہ، اور وہ دودھ دہتی ہوئی آگ میں جو ہے جائیں گے، اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے کچھ کھانے کو نہیں ہوگا۔ اتنا برا ایک بتایا گیا۔ اور نیک لوگوں کا جو ہے ذکر ہے کہ ان کو بہت کچھ ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ اللہ کی جو ہے بڑی بڑی مخلوقات کی کا ذکر ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آپ نے اونٹوں کو نہیں دیکھا اللہ نے کیسے بنایا؟ اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت زبردست مارول ہے۔
کہ صحرا کے لیے اسے بنایا گیا ہے. صحرا میں پانی نہیں ہوتا تو اس کے اندر سٹوریج ٹینک بھی ہے. صحرا کے اندر پودے بڑے سخت ہوتے ہیں تو اس کو اللہ نے ایسا جبڑا دیا ہے، ایسے دان دیے ہیں اور ایسا نظام ہضم دیا ہے کہ وہ کانٹے بھی کھا سکتے ہیں. اور آنکھیں ایسی دی ہیں کہ 3 لیڈز ہیں اس کے اوپر، وہ سٹارم جو ہوتا ہے سینڈ سٹارم سے بچنے کے لیے. سبحان اللہ. تو اس کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر سورہ فجر ہے. اس میں بھی کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں، کچھ عظیم اوقات کی قسمیں ہیں، جیسے عید الاضحیٰ کی جو فجر ہے، قسم ہے فجر کی، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہوتی ہیں، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق، یعنی یہ جو ایون اور آڈ راتیں ہیں یہ رمضان کی ہیں ان کا ہے. اور واللیل اذا یسر، اور اس رات کی جب آپ چلے، یعنی معراج کی رات. تو یہ سارے بڑے بابرکت یہ مومنٹس ہیں جن کی قسمیں کھائیں. اور پھر اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے اور باقی جو سمود کے لوگ تھے جن کو ہرا دیا گیا. اور یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، بہت انٹرسٹنگ بات، فرعون کے بارے میں کہا کہ ذل اوتاد، فرعون جو میخوں والا ہے، کیلوں والا ہے. تو آج تک تو اس پہ بڑی ڈسکشن نہیں ہو سکی تھی پیرامڈس کے حوالے سے کہ انہیں کیلے کیوں کہا گیا ہے. اور ریسنٹ ڈسکوری، اب یہ شاید پچھلے مہینے یہ ڈسکوری ہوئی ہے، شاید آپ دیکھ بھی رہے ہوں، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. نئی ڈسکوری یہ ہوئی ہے کہ پیرامڈس کے نیچے سٹرکچرز ہیں، تقریباً 2-2 کلومیٹر تک نیچے جو ہے وہ سٹرکچرز جا رہے ہیں. اور اب اگر آپ اس کی شیپ دیکھیں ایگزیکٹلی کیل کی طرح لگتی ہے. یعنی وہ اس اوپر تو پیرامڈ تھوڑا سا ہے اور نیچے تو پتہ نہیں کتنی گہرائی تک جو ہے وہ کیوٹیز اس کی جا رہی ہیں. ایگزیکٹ لگتا ہے جیسے کہ کیل ہے جو ٹھونکا گیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے کیلوں کی طرح یہ پیرامڈس ٹھکے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اسے کیوں کیل کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ریسنٹ ڈسکوری ہوئی ہے. آپ کی نظر سے گزرا کسی کی؟ ہوں. تو ضرور اس کو دیکھیں. اس کے بارے میں بہت کچھ آج کل آ رہا ہے، مطلب ابھی تو وہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا اس کو دیکھنا ہے. وہ ڈسکور ہو گیا ہے کہ اس کے نیچے مطلب بہت بڑی بڑی کیوٹیز ہیں، اور اس سے تو ایک نئی دنیا کھل گئی ہے کہ پیرامڈ صرف ٹومز نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی اینشین ٹیکنالوجی ہے. اور شاید یہ کوئی ریکٹرز ہیں، کوئی یعنی الیکٹرومیگنیٹک فورس اس کو ہارنس کرنے کی کچھ کہ گریڈ سٹیشنز ہیں. واللہ عالم اب کیا اس سے نکلے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون جو کہ میخوں والا ہے، کیلوں والا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے سرکشی کی اور ہم نے ان کو تباہ کر دیا. انسان کا پھر ناشکراپن بیان کیا گیا، اس کے برے اعمال کا انجام ہے. اور نفس مطمئنہ کا ذکر ہے. یہاں پہ کیا کمال الفاظ ہیں، مطلب اس کے اندر نا سورہ فجر میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ وہاں پہ پہنچ گئے. ایسی ایسی سلیکشن ہے الفاظ کی. جیسے آپ دیکھیں، اسی کو آپ ملاحظہ کریں، کل اذا دکت الارض دکن دکا. ٹھیک ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے واقعی ایک دک دک کی آواز آ رہی ہے کہ جسے کوٹ کوٹ کے کوئی چیز برابر کی جا رہی ہے. کل اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. صف صف کی آواز، یعنی صفیں صحیح ہو رہی ہے نا سیدھی، صف 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 کی آواز آتی ہے. تو یعنی ساؤنڈز بھی ایسی ہیں ان الفاظ کی کہ آپ کے اندر وہ کیفیات انجیکٹ کرتی ہیں. پھر وہ جی ایوم اذن بجہنم، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز دور سے لائی جا رہی ہے. جی اب یوم اذن بجہنم، اور ایسا ہی ہوگا کہ جہنم کو باقاعدہ گھسیٹ کے لایا جائے گا اور ایک مونسٹر کی شکل ہوگی جہنم کی، اور 70,000 اس کی زنجیریں ہیں جن سے اس کو کھینچ رہے ہوں گے لوگ، اور وہ فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہیں جو اسے کھینچ رہے ہیں. اس کو کھینچ کے لایا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے تخت کے بائیں جانب جو ہے کھڑا کر دیا جائے گا. اور جب اسے کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت جو ہے بڑے بڑے انبیاء جو ہیں وہ نفسی نفسی کہیں گے، یعنی ایسی اس کی ہیبت ہوگی. تو یہاں پہ سارا جو ہے وہ بیان کیا گیا. قرآن میں پھر نفس مطمئنہ کا ذکر ہے کہ جو آرام سے جو ہے اللہ کے طرف جائے گا نفس مطمئنہ، اور وہ کامیاب ہوگا. نفس مطمئنہ کیا ہے کہ انسان کے جب نفس روحانی نفس حیوانی پر
پوری طرح قابو پا لے اور شعور کے پاس نالج ہو پورا کہاں جانا ہے، تو پھر ایسے نفس انسانی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو بس سورہ بلد ہے، اس میں بھی قسم کھائے گی یہ مکے کے شہر کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ کی اور اولاد کی، یعنی آدم اور ان کی اولاد جو ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا، اور باقی انسان بڑی مشقت میں ہی رہتا ہے، چاہے جس انسان ویل آف بھی ہے اس دنیا میں تو اس کو اور بڑی مسائل ہوتے ہیں، غریب ہے تو اس کو اتنی مشقتیں ہیں، تو انسان نے بڑی مشقت میں یہاں پہ رہنا، تو اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں کامیاب ہونے کے تقاضے بیان کیے گئے اور انجام بتایا گیا، یہ ساری تفصیل اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، اگین اس میں بہت سی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور خاص طور پہ نفس کا ہی ذکر ہے، وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، قسم ہے نفس کی اور اس کو سنوارنے والے کی، اور جس کے اندر اچھائی و برائی کی تمیز رکھی۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ جو اچھائی و برائی کی تمیز ہمارے اندر ہے نا، اسی بنا پر تو ہمارا حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے جو ہے دسا دیا۔ اس کے بعد صرف سورہ لیل ہے، سورہ لیل میں بھی جو ہے قسمیں کچھ کھائی گئی ہیں، اور اگین توفیق کا صحیح تصور جو ہے ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیا ہے، کہ توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لاش ہیں، ڈیڈ باڈی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی جو ہے اٹھا کے ہم سے کام کرا لے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اچھا کام کرو گے تو آپ کے لیے کام جو ہے وہ آسان کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے بھی پھر جو ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ موقع دیا کہ جو ہے جو شخص جس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈر گیا اپنے رب سے، تو نیک بات کی تصدیق اس نے کی، تو وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تو اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جائے گا، یعنی جو نیک راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہیں آسان کر دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور روگردانی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جو ہے جھٹلا دیا اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو پھر اس کے لیے اس راستے کو جو ہے آسان کر دیا جائے گا، تو جس راستے کی طرف جو بندہ جائے گا اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جائے گا، تو یہی توفیق کا صحیح تصور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اچھے اور برے نتائج جو ہیں ان کا ذکر ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہا اور سورہ شرح ہیں، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھیں، ان کا انداز وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی انبیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے یاد کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے احسانات، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ اے موسیٰ یاد ہے کہ میرا تم پہ کرم ہوا تھا اور میں نے اس طرح تمہاری مدد کی تھی، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ ہے۔ اصل میں کچھ عرصے وہی بھی بند رہی تھی، تو آپ وسلم پریشان ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں میرے رب نے چھوڑ تو نہیں دیا، تو اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کو تو بہت ہم نے انعام دیا ہے، اور آپ سے تو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو کتنے زیادہ انعامات ہم نے دیے، کہ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگانی دے دی، اور آپ بھولے ہوئے تھے آپ کو ہدایت دے دی، اور آپ کو نادار پا کر جو ہے ہم نے غنی کر دیا، تو یہ سب جو ہے ہماری طرف سے کرم ہوا آپ کے اوپر، تو بس آپ یتیم پر تو بالکل سختی نہ کریں، نہ سوال کرنے والوں کو ڈانٹیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا کریں۔ پھر آگے علم نشرح لک صدرک آتا ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور آپ پر جو بوجھ تھا ہلکا نہیں کر دیا، بوجھ جو کار رسالت کا بوجھ بھی تھا اور وحی کا بوجھ بھی تھا، تو وہ سب ہلکا ہو گیا، جس نے یعنی اس وزن نے آپ کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، تو خیر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہوگی، بس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگائیں، تو یہ جو ہے انسٹرکشن آئیں گے۔ پھر آگے سورہ 3 ہے، سورہ 3 چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس میں بہت بڑی حقیقت بتا دی گئی ہے کہ انسان کی اصل کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ہر شے کی ایک اصل ہے اس پوری یونیورس میں، انسان کی اصل کا پتہ نہیں چلتا، تو اس میں بتا دیا گیا کہ انسان کی اصل کیا ہے، وہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
تین و زیتون کی سرزمین کی قسم ہے جہاں پہ انبیاء آئے، اور طور پہاڑ کی قسم ہے، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ سب کی قسمیں کھا کے کیا کہا کہ یقیناً انسان کو ہم نے بہت احسن تکوین پیدا کیا، انسان کو، رسولوں کو نہیں کیا، رسولوں کا نام نہیں دیا، کیونکہ انسان کا جو ماڈل ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انبیاء رسول علیہ السلام ہے۔ اصل انسان وہی ہے۔ انسان پن کو سمجھنا ہے تو آپ انبیاء علیہ السلام کو سمجھیں۔ یہی اقبال کا تصور خودی بھی ہے کہ انسان کی اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم پیدا تو اسی فطرت پہ ہوتے ہیں، بعد میں اس سے گر جاتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اسے کر دیتے ہیں نچلے میں سے نچلا۔ تو اس سے پھر ریکنسٹرکٹ آپ کو کرنا ہے، وہ راستہ بھی بتا دیا کہ نیک ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے تو ان کا اجر پھر اللہ کے پاس ہے، اور یہ آگے ان کی جو ہے ریکوری ہو سکتی ہے، اصل فطرت کی طرف وہ واپس جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الگ ہے، سورہ الگ شروع کی صورتوں میں سے ہے، ہم جانتے ہیں اس کی جو پہلی آیات ہیں، 5 آیات ہیں، وہ پہلی وحی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا تھا۔ تو اس کا جو دوسرا پارٹ ہے سورہ الگ کا، وہ ابو جہل سے متعلق ہے۔ وہ بعد کے وقت میں کبھی نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عبادت کر رہے تھے حرم کے پاس، تو ابو جہل نے چاہا کہ اپنا پاؤں آپ کے سر پہ رکھ کے اس کو گھسیٹے، تو یہ جب قریب آیا ابو جہل تو راستے میں ایک دم رک گیا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو رکے کیوں، تو اس نے کہا کہ مجھے آگے کوئی جانے نہیں دے رہا تھا، آگے آگ کا بہت بڑا الاؤ سا تھا اور اس میں سے پر بھی مجھے نظر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے، اور اگر آگے بڑھتا تو اس کے جو ہے نا تیسرے اڑا دیتے۔ تو یہ دوسرا اس کا پارٹ ہے سورہ الگ کا۔ شروع والا پارٹ تو کلیئر ہے کہ وہ وہی پہلی وہی تھی جو آئی تھی، اور اسی کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے تھے اور فرمایا تھا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے اوڑھو، کیونکہ وہ ایک کیفیت ان کے اوپر وہ طاری ہوئی تھی۔ پھر آپ نے تسلی بھی دی تھی حضرت عنہا نے آپ کو، وہ سارا واقعہ آپ کو بتائیے۔ اس کا سورہ قدر ہے، اگین سمپل چھوٹی سی صورت ہے اس لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ یہاں پہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن جو ایک ہی وقت میں ایک بارگی نازل ہوا تھا آسمان دنیا پر، یہ اسی رات میں ہوا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ 23 سالوں میں قلب محمد پر وہ نازل ہوتا رہا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ وہ سلامتی سلامتی ہے صبح تک، اللہ کرے کہ یہی آج رات ہو، آج بھی 27ویں رات ہے۔ پھر سورہ بینہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جو ہے بینہ کہا گیا ہے، یعنی قرآن جب آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کر دیا تو اب بات بالکل واضح ہوگی، اب شک کی گنجائش نہیں رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ کافر اور جو اہل کتاب ہیں اگر نہیں مانیں گے تو وہ اب جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر کٹ بات ہے، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں، اولئک ہم شر البریہ۔ یہ اس سارے فتنے کا رد ہے جو آج کل غامدی صاحب اور ان کے جو ساتھ لوگ ہیں وہ پھیلا رہے ہیں کہ جی غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں، اور آپ ان کو کافر نہ کہیں، ایسے ہی دیکھیں نا ان کا کیا قصور ہے، وہ تو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ تو یہ ان کو جو ہے دو ٹوک جواب ہے یہاں پہ قرآن مجید کا، کہ یہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب قرآن آ چکا ہے، قرآن کا برحق ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو اب کیا رہ گیا ان کے پاس، کیا وہ ڈینائی کرے؟ ٹھیک ہے، کوئی دلیل تو ہونا ان کے پاس، وہ تو ہے نہیں۔ پھر سورہ زلزلہ ہے، زلزال جو ہے اس میں زمین کی وہی قیامت کی نقشہ کشی ہے، اور زمین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زمین جو ہے وہ گواہیاں دے گی ہمارے خلاف کہ ہم نے جہاں جہاں پہ بھی اس پہ کوئی جرم کیا ہے۔ پھر سورہ عادیات ہے، اس میں بڑا خوبصورت ایک نقشہ ہے کہ والعادیات طبخا فالموریات قدخا فالمغیرات صبحا، کہ یہ جو سارے گھوڑے ہیں کس کس طریقے سے وہ ہے نا اپنے مالک کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لڑائی کرتے ہیں اور فوجوں میں گھس جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہو تم؟ اس کو تھوڑا بہت کھانا کھلاتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، وہ تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ قاریہ ہے، اس میں قیامت کی نقشہ کشی ہے اور حساب کتاب کا ذکر ہے، سمپل صورت ہے۔ پھر تکاثر، سورہ تکاثر میں ایک بہت بڑی بیماری کا ذکر ہے جس میں ہم سب لوگ پڑھے ہوئے ہیں، وہ ہے کٹ تھروٹ کمپٹیشن، جی، اور وہ بھی دنیا کے لیے۔ تو ہر بندہ، تکاثر کہتے ہیں جب بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں، کہ جیسے کہ ہم اس وقت لگے ہیں، مال میں آگے سے آگے بڑھنا ہے، تو تکاثر کے اوپر جو لگ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر قبر میں جا کے آرام آتا ہے اس کو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیونکہ بنی آدم کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر اس کے پاس ایک سونے
کی وادی ہو تو وہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے، تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے اگر اب تکاثر میں پڑھو گے تو۔ پھر سورہ عصر ہے، جامع ترین صورت ہے، انسان کے جو انسان سے اللہ کا تقاضا ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائیں، اچھے مال کریں، حق کی تلقین کریں، صبر کی تلقین کریں۔ امام شافعی نے تبھی کہا تھا کہ اس صورت، یہ ایک ہی صورت نازل ہوتی نا تب بھی یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، تو یعنی اتنی بڑی بات انہوں نے اس کے لیے کی، کیونکہ بہت جامع صورت ہے اور بڑی ٹو دا پوائنٹ بتا دیا گیا کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، ایمان لاؤ، اچھے مال کرو، حق کی تلقین کرو اور صبر کی تلقین کرو۔ سورہ ہمزہ جو ہے اس میں برے اخلاق، جو لوگ اخلاق والے لوگ ہیں ان کو وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ وہ لوگ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، تو ان سب کے اوپر وبال ہوگا، اللہ فرماتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر بنی اسماعیل کی تاریخ جو ہے یہاں بیان کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ تو ہم نے کئی دفعہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کے بہت سے ادوار گنوائے، اور پیٹرن یہ ہے کہ پہلے ان کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نعمتیں جو ان کے اوپر ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے جرائم کیا ہیں، پھر ان کو معزول کیا۔ سورہ بقرہ میں ان کو معزول کر دیا گیا تھا، تو یہاں پہ بھی سورہ جو ہے فیل کے اندر ان کے اوپر جو اللہ کا انعام ہوا اس کا ذکر ہے، کہ جب وہ ابرہہ، یہ وہی ابرہہ ہے جو بعد میں جب ذو نواس نے عیسائیوں پہ حملہ کیا تھا، تو رومنز بھی ان کے عیسائی تھے اور حبشہ کے لوگ بھی عیسائی تھے، تو ان لوگوں نے انتقام لیا تھا اور ان سے پھر حکومت چھین لی تھی، ٹھیک ہے، یمنیوں سے۔ تو ان کے پاس جب حکومت آئی، یہ عیسائی تھے، تو ان کا مقصد اب ذرا یہ تھا کہ ہم اس ٹریڈ پر قبضہ حاصل کریں جو اس وقت خانہ کعبہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کے تھرو جو ٹریڈ روٹ جا رہا ہے اس پہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے ابرہہ جو کمانڈر تھا، حبشی کے جو فوج کا کمانڈر تھا، اس کو گورنر بنایا تھا وہاں کا، یمن کا۔ تو اس نے پھر جو ہے ایک بہت بڑا کلیسا پہلے تعمیر کرایا تاکہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے، ٹھیک ہے، بڑا شاندار قسم کا اس نے کلیسا بنایا تھا خانہ کعبہ کی طرز پر، اور کہا تھا کہ اب جو ہے ہمارا مرکز یہ ہوگا تو سب لوگ یہاں پر آئیں۔ لیکن اس کو کیا پتا بیوقوف کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ کیوں جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، تو خیر وہاں پہ کسی قریشی نے جو ہے آگ لگا دی تھی وہاں پر، تو اس نے اس کا بہانہ بنایا تھا اور پھر حملہ کرنے آیا تھا، 60,000 فوج لے کے آیا تھا اور 12 ہاتھی بھی لے کے آیا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس میں کچھ انٹرسٹنگ واقعات بھی ہیں۔ عبد المطلب جو ہیں، اور جب وہ آیا تھا تو شروع میں جو ہیں کچھ تھے مزرعے تھے جس میں یعنی یہ جو ہے ان کے اونٹ جو ہے چل رہے تھے، تو اس نے وہ اونٹ جو ہے اس کے جو ایک اس نے دستہ آگے بھیجا تھا، فوجی دستہ، وہ اونٹ جو ہے لے کے واپس ابرہہ کے پاس چلا گیا، اٹیک کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس پہ خیر جب بعد میں اس نے بلایا کہ تمہارا لیڈر کون ہے، تو عبد المطلب جو ہے نا وہاں پہ ملنے کے لیے گئے۔ تو عبد المطلب سے جب بات چیت ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ جو ہے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا جی میں تو تمہارے سے لڑائی نہیں کرنے آیا، میں نے خانہ کعبہ کو گرانا ہے، ٹھیک ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، باقی آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے صاحب کہا کہ جی میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں جو آپ کے بندوں نے چرائے ہیں، مجھے وہ واپس کر دیں، باقی رہی بات یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کا مالک اللہ ہے، وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ تو اس طرح کر کے وہ چلے گئے۔ جب بعد میں انہوں نے سب کو کہا کہ بھی پہاڑوں میں چلے جاؤ، اور پھر دعائیں کی، جب اس میں جو دعائیں مانگی تو پھر اس میں لات منات عزا وغیرہ بھول چکے تھے یہ، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہر مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی کر، اس طرح کی دعائیں تھیں۔ خیر اس کے بعد پھر وہی ہوا، واقعہ ہوا کہ اوپر سے ابابیل آئے اور انہوں نے کنکریاں پھینکی اور یہ ان کے جسم جو ہے بھر کے گر گئے، کیونکہ وہ جس کو ٹچ کرتے تھے وہ کنکر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ مدد میرا کتنا بڑا انعام تمہارے اوپر ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے تھے، جو ہے نا جس سال یہ واقعہ پیش آیا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ تو اللہ کا کرم ہوا، اس کی وجہ سے قریش کی دھاک پورے عرب میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد لیلاف قریش، یعنی قریش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے مانوس کرنے کے لیے ہم نے گرمی اور سردی کا سفر ان کے لیے مانوس کر دیا۔ یعنی یہ گلوبل ٹریڈ جو تھی اس میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے ان لوگوں نے بڑا اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ قصیب انقلاب سب سے بڑے وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے حاجیوں کا انتظام کرنا شروع کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ بعد میں پھر ان کے 4 بیٹے تھے،
ہاشم، نوفل، عبد الشمس اور عبد المطلب. تو یہ ہاشم کے پھر آگے بیٹے عبد المطلب تھے. تو یہاں سے پھر عبد المطلب سے آگے پھر آپ کا سلسلہ چلتا ہے. تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے پھر ٹریڈ میں حصہ لیا اور ٹریڈ میں خوب پھر ترقی کی اور پورے علاقے کو اس میں انوالو کیا. سب کو اس کا کٹ ملتا تھا جو بھی تجارت وغیرہ ہوتی تھی. سب کو خوش کیا ہوا تھا انہوں نے، اس لیے ان کو اصحاب ایلاف بھی کہا جاتا تھا، یعنی آپس میں الفت پیدا کرنے والے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھیں کتنا کرم کیا، تمہیں یہ ٹریڈ سکھائی. اور ایسی زبردست ٹریڈ تھی کہ گرمیوں میں سرد علاقے کی طرف جاتے تھے شام کی طرف، اور سردیوں میں گرم علاقے یمن کی طرف جاتے تھے، تو ان کے لیے دونوں طرف اچھے موسم ملتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم تھا. لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ارائیت الذی یکذب بالدین، سورہ ماؤن میں وہ چارج شیٹ ہے کہ تم نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے اس کی ترغیب نہیں دیتا. اور فوائد للمصلین، اور نمازوں کی حالت کیا تھی؟ ان کے لیے افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز نہیں دیتے. تو خانہ کعبہ کے دو ہی پرپس تھے، ایک تو یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسرا غریبوں اور مسکینوں کی داد رسی کا ایک ادارہ. تو دونوں کام انہوں نے جب چھوڑ دیے تو ان کو معزول کر دیا گیا، اور اسی لیے سورہ کوثر ہے اگلی صورت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپوائنٹ کر دیا گیا کہ ان اعطیناک الکوثر، لیکن آپ کو خیر کثیر اللہ نے عطا کر دی. فصلی لربک وانحر، تو اب رب کی نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمنی ابتر ہوگا. ان نشانیہ کا ہول ابتر، یہ دشمن آپ کے کہا کرتے تھے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل نہیں آگے چلے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی نسل تو بہت چلی، بیٹی کے ذریعے سے ہی چلی، تب بھی بہت چلی، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو مانوی اولاد ہے، یعنی ہم آج اربوں کی تعداد میں ہیں، تو آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا. اس کے بعد سورہ کافرون آ جاتی ہے. سورہ کافرون میں اعلان برات ہے ان سے. یہ غالباً بعد کے کسی زمانے میں صورت نازل ہوئی جب انہوں نے نیگوشیشن کی تھی. انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سال آپ عبادت کر لیں ہمارے بتوں کی، اور ایک سال ہم آپ کے رب کی اطاعت کر لیں. تو اس پہ آپ نے کہا تھا کہ اس کا جواب اللہ ہی دے گا. تو اللہ نے پھر یہ جواب دیا، کل جا ایھا الکافرون، او ایک کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ تو میں اس کی بندگی کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں نے آپ عبادت کرنی ہے اس کی کبھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم نے کرنی ہے. تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تو اس طرح ان کو جواب دے دیا گیا. یہ جی 43 مکی صورتیں جو ہیں کنکلوڈ ہوئیں، اور آپ کے 5 پھر مدنی صورتیں ہیں جن پہ پھر یہ ختم ہوتا ہے معاملہ سارا. سورہ نصر مدنی صورت ہے، آخری صورت ہے جو نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اب مینا میں موجود تھے اس وقت، اور خود پہ حجۃ الوداع دینے والے تھے کہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اسی لیے آپ کو اشارہ مل گیا تھا اس صورت میں. آپ نے پھر خطبے کے دوران بھی کہا کہ شاید ہماری آخری ملاقات ہو، اور اس کے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے بعد آپ دنیا سے چلے گئے. تو بڑی سمپل سی صورت ہے، اور اس میں وہی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو پورا ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ جوگ تر جوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، جب یہ منظر آپ دیکھنا شروع کر دیں، فسبح بحمدک ربک واستغفر، تو آپ تسبیح کرنا شروع کر دیں اور اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں. انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. صاف اشارہ ہے، واضح اشارہ ہے کہ آپ وسلم کو کہا جا رہا ہے بس آپ کا وقت اب آ گیا ہے، آئیے. تو اس لیے آپ نے پھر اس کے بعد دعا کثرت سے کرنے شروع کر دی تھی. اس کا سورہ لہب ہے. لہب بھی مدنی صورت ہے. یہ بدر کے زمانے، سورہ بدر کے آس پاس نازل ہوئی ہوگی. اس میں جو ہے ابو لہب کو جو ہے بتایا گیا کہ ابو لہب جو ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. بیسیکلی اس نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب شروع میں آپ نے وحی کے آغاز میں دعوت دی تھی سب کو، سرداروں کو، وا سواہا کا نعرہ لگایا تھا، وہ یاد ہے. تو اس وقت جو ہے مطلب آپ نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا تو مانو گے؟ تو آپ نے کہا تھا ہم مانیں گے. تو آپ نے کہا تھا کہ میں ہی تمہیں کہتا ہوں کہ تم جو ہے یہ کلمہ پڑھ لو. تو اس پہ ابو لہب نے کہا تھا کہ تب بالک، یعنی آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے اس کام کے لیے بلایا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پھر دیا
کافی بعد میں جا کے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے، اور واقعی پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ اس کے ہاتھ وغیرہ شل ہو گئے اور بعد میں اچھوت کے مرض سے مرا، تو اس کا ذکر ہے۔ اس کی بیوی بھی ام جبینہ جو تھی، اس نے بھی بہت آپ سے متنگ کیا تھا، وہ سب دونوں جہنم میں جلیں گے، اس کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے مدنی صورت ہے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ یہودی خیبر سے آئے تھے، اور آپ سے انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے، اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جواب تو اللہ ہی دیں گے، اور اللہ نے پھر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بہت عظیم صورت ہے، اور آپ نے اس کو ایک تہائی قرآن بھی کہا ہے، توحید خالص اس میں بیان کی۔ اور اس کے بعد پھر آخری دو صورتیں ہیں معوذتین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ کے طور پہ دی گئی تھیں تاکہ یہ پروٹیکشن ہو جائے آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، بیمار ہوتے تھے تب بھی آپ اسے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کا معمول تھا کہ آپ اس کو پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ ایک صحابی سے آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے یہ پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتائیں۔ آپ نے دونوں صورتوں میں ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں معوذتین ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ کے اوپر جادو بھی ہوا۔ پتہ ہے آپ کو کہ یہ مدنی دور کے زمانے میں ایک واقعہ ہے، کسی یہودی نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا، لبید بن عاصم اس کا نام تھا، اس نے جادو کیا، اور آپ بہت زیادہ پھر مشکل میں پڑ گئے تھے۔ تو اس میں پھر آخر کار جبرائیل علیہ السلام جو ہیں انہوں نے آپ کو ایک آ کے بتایا کہ طریقہ بتایا کہ یہ جادو جو آپ کے اوپر ہوا ہے وہ آپ کے بالوں پہ ہوا ہے، اور ایک پتلا ہے موم کا، اس کے اوپر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں، یہ فلاں کنویں میں ہے۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا، وہاں سے وہ لے کے آئے اس پتلے کو، اور اس کنگھی کے اندر جو بال تھے جو بھی تھے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہی پڑھیے معوذتین، یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ آپ نے یہ صورتیں پڑھنی شروع کی، گریں کھلنی شروع ہوئیں، اور پوری گرہ جو ہے ساری جو تھی نا گریں کھل گئیں، اور جو پتلا تھا اس میں سے سوئیں نکل گئیں، اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ جو بلیک میجک وغیرہ ہے اس کا توڑ بھی انہی دو صورتوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس کی تلقین کیا کرتے تھے، اور ہر رات کو سوتے وقت آپ کا جو معمول تھا کہ سورہ اخلاص اور یہ دونوں صورتیں اپنے ہتھیلی پر پھونکتے، اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے، صحیح بخاری میں۔ تو یہ جی جہاں پہ قرآن کا الحمدللہ اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ جو ہے شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس کورس کو اٹینڈ کیا۔ الحمدللہ آپ کو کویشچن ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی جو مصنون دعا وہ یہی ہے کہ جو اکثر پڑھی جاتی ہے کہ اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہ تعالیٰ ہم اس قرآن کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما، وجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اور اسے ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اور اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ یاد کرا دے جو ہم بھول جائیں، وعلمنا منہ ما جہلنا، اور ہمیں جو ہے ہمیں علم نہیں ہے اس کے ذریعے سے ہمیں وہ علم عطا فرما، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت نصیب فرما رات میں بھی اور دن میں بھی، وجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین، اور اے رب اسے ہمارے لیے حجت بنا دے اے رب العالمین۔ تو آمین جی۔ کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیجئے۔ جی للۃ القدر تو ایک ہی دن ہوگی ظاہر بات ہے، وہ تو نہیں ہو سکتی دنیں، 2 دن تو نہیں ہو سکتی، رات تو وہ ایک ہی کوئی بنے گی۔ جی کلیئر ہے جی۔ کوئی کویشچن، کوئی کمنٹ ضرور دے دیں، کنکلوڈ کرتے ہیں۔
لیں کوئی مسئلہ نہیں. سورہ حشر تک تو کیا آپ نے. تو یہ ٹف کورس تھا، یعنی یہ کریش کورس سے ہم کہتے ہیں. ایک ہی مہینے میں پورا قرآن کیا یہ سمجھنا. آم، تو لیکن چلیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس سے ملا. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. کوئزز بھی پھر 12 تک کوئزز آئے تھے لیکن وہ اٹیمپٹ نہیں کر رہے. پھر آگے ہم نے پھر منع کر دیا تھا کہ کوئزز نہ شیئر ہوں. لیکن چلیں، جب آپ اٹیمپٹ کر لیں گے تو پھر باقی بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے کوئزز. تو اصل تو مقصد یہی تھا کہ آپ کو سمجھ آئے. کوئزز اس لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ اس میں آپ کی سمجھ کو چیک کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے اٹیمپٹ کیے ہیں آپ میں سے، تو آپ کو رزلٹ وغیرہ مل گئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. دعا میں یاد رکھیں آپ سب لوگ. اور قرآن کو جو سمجھا ہے، جو پڑھا ہے، اس کو اب عمل میں لے کے آنا ہے. آئی ایم شیور کہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہوگا آپ کا. سب ریکارڈنگز اویلیبل ہیں آپ کے لیے، آپ اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں. پوری پلے لسٹ میرے خیال میں شیئر ہوئی ہوئی ہے آپ کے ساتھ. تو یہ کیو اینڈ اے سیشنز بھی ریکارڈڈ ہیں. اس کے علاوہ جو خلاصہ قرآن میں نے دیا ہے، دنی مختصر دورہ قرآن تھا، وہ بھی آج کمپلیٹ ہوا الحمدللہ ہمارا. E11 میں جو ماسک ہے اس میں تھا. تو اس کی ریکارڈنگز بھی مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ. تو وہ ریکارڈنگز بھی ہیں، یہ بھی ہیں. پھر وہ جو ڈیٹیلڈ دورہ قرآن ہے، اس کی ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہیں. تو یعنی یہ سارا مواد آپ کے پاس اویلیبل ہے. آپ ان کو اس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں. ہم قرآن کے حوالے سے مختلف کورسز بھی کراتے ہیں، کریش کورس بھی کراتے ہیں بائی دا وے. یعنی ایک کورس ہفتے کا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہفتے میں پورے قرآن سے گزرنا. اس میں وہ یہی بیسیکلی جو مختصر دورہ قرآن ہے، جو تقریباً 30 گھنٹوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو 30 گھنٹے ہوتے ہیں. اب اس میں دن میں جو ہے وہ تقریباً ہم کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ 5 گھنٹے سنیں. ٹھیک ہے. تو یہ 6 دنوں میں جو ہے یہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے. یعنی دن میں 5 گھنٹے آپ نے سننا ہے، اور ایک ہفتے میں پورا قرآن جو ہے. یعنی یہ وہ کریش کورس ہے. ٹھیک ہے. باقی پھر کچھ ہوتے ہیں جو ویکلی چلتے ہیں، مطلب اس میں پھر ایک ایک ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے. ذرا وہ اس کا ٹائم اپنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایسے بھی ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں ہم نے قرآن کے 7 پارٹس. اس میں ایک ایک پارٹ جو ہوتا ہے وہ 2-3 مہینے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بھی چلتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس طریقے سے استفادہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جناب. جزاکم اللہ خیر. اگین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خاص طور پہ یہ دعا کثرت سے آپ نے پڑھنی ہے. آخری اشرہ ہے. خصوصی دعائیں اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، ہمارے لیے بھی مانگے. اور ایک دعا جو آپ کو سکھائی ہے میں نے، وہ کون سی دعا ہے جو آپ نے ضرور مانگنی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ سے امام والی. ہاں جی، وہ نہیں بھولنی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یا تو ہمیں کوئی لیڈر عطا فرما، یا ہمیں وہ صلاحیت دے کہ پھر ہم کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. اور اس امت کو اس زوال سے نکالیں. کیپیبلٹی ہر بندے میں ہے. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں. تو یہ ضرور آپ نے مانگنی ہے، اور تاکہ جو ہے اللہ کرے کہ وہ قبول ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ امام بنائے، وہ لیڈر بنائے، جس کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہاں پہ لیڈرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سب لوگوں کو لیڈر بننا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ. دعا تو وہی جو میں نے بتائی تھی نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ تو آپ پڑھیے. دوسری جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے بادشاہ عطا فرمائے جو تم نے کسی کو نہ دی ہو، لیکن اس کا اپنا ورژن نہ بنائے. کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ اتھارٹی دے کہ میں امت کو اس سوال سے نکال سکوں اور تیرے دین کا نفاذ کر سکوں. اور اس کے لیے جیسے میں اکثر یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو کوئی لیڈر ایسا ہے جو کہ اس یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے، تو ہمیں اس کا ساتھی بنا. اور اگر نہیں تو پھر ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا کر کے پھر ہم یہ کام کریں. ٹھیک ہے. دعا تو کھل کے ہمیں مانگنی چاہیے نا، تاکہ پھر جو ہے اگر قبول ہوتی ہے تو. یہ جو پہلی والی جو ہے یہ تو اللہ نے سکھائی ہے عباد الرحمن کو. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.
یہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے باقاعدہ. ٹھیک ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. اگین ملاقات ہوتی ہے پھر. انشاءاللہ انفارم آپ کو کر دیں گے جو میتھڈالوجی کا جو سیشن ہوگا اس کو پھر انشاءاللہ ہم کر لیں گے، عید کے بعد کر لیں گے. تو آپ کو پھر اس میں پہلے سے انفارم کر دیں گے تاکہ اور بھی جن کو بھی آپ نے اس میں انوائٹ کرنا ہے وہ ضرور کریں. باقی جو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی انشاءاللہ عید کے بعد ہی ہم رکھیں گے. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹس انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. جزاکم اللہ خیر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.